کہ غریب لوگوں کو تکلیف مت دو. نہیں آپ کا مقصد وہ نہیں ہے. نو رانگ امپریشن ہے آپ کا. نہیں غریب امیر کا سوال یہاں نہیں ہے سر. ہر دور کے جو حالات الگ الگ ہوئے. نہیں اس پہ آپ اور ہم ڈسکس کر چکے ہیں. نہیں میں پھر آپ کو اس لیے نہیں کھانا کھلانا کبھی منع نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں کہ کھانے کے پیچھے پڑے. میں وہی بتانا چاہتا ہوں. غلط. نہیں بولیے. 8 دن کے بعد آپ شادی کی خوشی منانا چاہ رہے. دیکھیے سر سیدھا جواب. احمد بھائی اس دن تو نہیں مگر جمعہ کے نام پہ دے دیے دھکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے عظمت صاحب؟ خیریت سے؟ بخیر. پھر ایک بار آپ سے ملنے کا موقع ہوا. تھوڑا کچھ وقت نکالے آپ اور میں جو ہے بیٹھنے کا موقع ہوا اور بہت خوشی ہوئی. پچھلے ہفتہ 2 ہفتے پہلے کچھ پروگرام کیے. جی ہاں بہت ماشاءاللہ بہت اچھے سے گیا. جی لوگ بڑے اچھے تاثرات بھی آئے. جی اب اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. پروگرام بڑا سکسیسفل بھی ہوا اور کافی جتنے لوگ آئے تھے قریب 3-4 ہزار کے آس پاس. کسی نے ایسے آن دا اسپاٹ کسی چیز پہ اعتراض تو نہیں کیا. لیکن پروگرام کے بعد کچھ لوگوں سے کچھ اعتراضات سوشل میڈیا پہ دیکھنے سننے کا موقع ملا، جس میں اکثر کا یہ خیال تھا کہ مولانا کے بیان میں کہ انہوں نے شادی میں کھانا کھلانے والے اور کھانے والوں کو حوض کوثر سے ہٹائے جانے کا جو بیان دیا تھا، کیونکہ اس چیز کو مولانا نے ایک بدعت سے تعبیر کی تھی کہ شادی کے دن کھلانا یا کھانا لڑکی والوں کی طرف سے، یہ اسلامک کلچر میں کبھی بھی نہیں رہا، آج بھی عربک کنٹریز میں نہیں ہے. وہاں پر لڑکی ایکچولی ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، اس کو مہر دیا جاتا ہے، اور جو ولیمہ ہے یا جو ریسیپشن بولتے ہیں وہ لڑکے کی طرف سے دیا جاتا ہے. سارا ذمہ داری ساری لڑکے کی دولہے کی ہوتی ہے وہاں پر. لیکن یہاں انڈین سب کانٹیننٹ میں جیسے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ جو ہمارا ریجن ہے، کیونکہ اس میں انفلوئنس دوسرے مذہب کا رہا ہے ہم میں سے جی، تو اسی کو چھوڑ کے اسلام میں آئے والوں کی بھی بڑی تعداد ہے. تو وہ لڑکی کے ساتھ دان دہیج والا جو کلچر ہے اس سے ہم پوری طرح سے باہر نہیں آ پائے ہیں. تو وہ چیز اسلام کا حصہ کبھی تھا نہیں، اور اس لیے وہ چیز جب یہاں ہونا شروع ہوئی تو وہ ایک نئی چیز ہے جس کو نہ حضور نے کیا نہ ان کے صحابہ نے کیا. اور میں جیسے ابھی بتایا کہ آج بھی عربک کنٹریز میں یہ چیز کو ایک عجیب طرح سے دیکھا جائے. یہ کیا چیز ہے؟ لڑکی پہ بوجھ. یہاں ایک چیز آپ کو میں جی بولیے. قطع کلام معافی چاہتا ہوں. جیسے کہ ابھی آپ بتایا کہ جو ہے ہمارے ہندوستان میں خاص کر کے لوگ مذہب تبدیل کر کے آئے، جی اسلام قبول کرے، ماشاءاللہ بڑی اچھی الحمدللہ نیک اور سعادت کی بات ہے. تو چونکہ وہ فور فادر سے جو ہے ایک مذہب میں تھے، جی اور الحمدللہ وہ لوگ جو قیامت تک کامیاب مذہب ہے وہ اسلام، مذہب اسلام، اس کو لوگ قبول کیے. تو ہوا کیا، اس زمانے سے دونوں کلچر مکس ہونا شروع ہوئے. کئی پرانے والے وہ چھوڑنا تھوڑا رہتا نا پیچھے، قبول کرنا تو بڑے قبول کرے، خلوص دل سے کرے. اس میں اب کیا ہوگا، سب چلو بھائی یہ بھی کر لو، چلو بھائی وہ بھی کر لو، اس طرح سے مکس اپ ہو گیا مذہب اسلام. یہاں پر نہیں ایک چھوٹی سا ہونے کے بعد کیا تھا، ہندوازم میں کافی رواج تھے ان کے، کیا بولتے ہیں، رسم کے، یہ وہ ساری چیزیں تھے. اب کوئی بھی ایک چیز جو ہے خطائی طور پہ نکال نہیں سکتے، ہوتے ہوتے وہ کیا ایک سسٹم ہی بن گیا شادیوں کا. اب آپ جیسا بول رہے ہیں، مولانا جیسا بولے، میں بھی سنا مولانا کی تقریر کو، میں بھی شریک تھا اس میں. تو اس میں اب کیا ہوتا، مذہب کو تبدیل کرنے کے بعد کے جو جنریشن آ گیا صدیوں سے، یہ اچھی چیز دکھی اسلام. اس کے ساتھ کمزور چیز جو رسم وغیرہ تھا اس کو بھی ساتھ لے کے کیا ایک نیا موڑ آ گیا. جی ایک
1+1 کیا ہوگا، ایک اور ایک چیز اس کو جی آپ ایڈ کر دیں. دیکھیے وہ لوگ جو کرتے تھے اس وقت، اس کے لیے ایک اسٹرانگ وجہ تھی. مولانا نے بھی بتایا تھا کہ وہاں پر لڑکیوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، تو یہ موقع وہ لوگ جانتے تھے کہ اسی وقت جو بھی اس کو دینا کرنا ہے، تو وہ جہیز دان عجیب مطلب یہ چیزوں کے ساتھ لڑکی کو رخصت کیا جاتا تھا. لیکن اسلام کے آنے کے بعد لڑکی آپ کی وارث ہے. ٹھیک ہے، جب وارث ہے تو لڑکا اور لڑکی کا حق بنتا ہے آپ کی ہر چیز پر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آنے کے بعد میں ایک چیز ہم کو اور سکھائی گئی شادی کے معاملے، نکاح کے معاملے کو، کہ حضور نے اس سنت کا اتنا امپورٹنس بنا دیا یہ کہہ کے کہ ان نکاح من سنتی. ٹھیک، کسی اور سنت کو انہوں نے اس طرح میری سنت نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں سمجھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو سنت ہے نکاح کے دن کی، یہ ایک زندگی کی بنیاد ڈالنے والی شروعات ہے، جس کے لیے اس کے صحیح طرح سے اور انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کو تکمیل پہ پہنچانے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس کو امپورٹنٹ اور تا قیامت قائم رکھنے امپورٹنس کو. تبھی نے شاید حضور نے کہا کہ النکاح من سنتی. تو مسلمانوں پہ یہ دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ کئی سنتیں تو ہے، لیکن اس سنت کو حضور نے اتنا امپورٹنس دیا، تو ہماری لائف میں بھی اس دن کو اس سنت کو امپلیمنٹ کرنے کا وہی جذبہ ہونا چاہیے. بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، باقی آج جو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھے، حالات دوسرے تھے، اس وقت بھی صحابہ میں بڑے رئیس صحابہ گزرے اور غریب بھی گزرے، لیکن کسی امیر صحابہ نے اس وقت حضور کے سامنے آ کے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جس کو النکاح من سنتی کہہ کر نافذ کیا ہے جس طرح سے، میں اس کو کسی اور انداز میں کروں کیونکہ میرے پاس اہلیت ہے، نہیں کہا گیا. تو آج جو ہم ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ بھائی اللہ دیا تو ہم کریں گے، استطاعت والی جو بات ہے. حضرت عثمان غنی تھے، غنی کا مطلب امیر ترین. ٹھیک، حضرت ابوبکر صدیق بھی کم نہیں تھے دولت کے معاملے میں. پھر ایک صحابی جن کا ذکر میں اس سے پہلے آپ سے کیا، جن کی شادی ہوئی اور حضور کو پتہ نہیں، ایسے بھی جو اس بعد میں چل کے اتنے امیر ہوئے کہ ان کی وراثت کو جو ہے نا تقسیم کیا گیا ہتھوڑی، سونے کو ہتھوڑی سے کاٹ کاٹ کے. جب ان لوگوں میں یہ چیز دماغ میں نہیں آئی کہ ہم کچھ اور کریں گے چاہے ہم اہلیت رکھتے ہیں، تو آج ہم مسلمان اہلیت کا دعویٰ کر کے کوئی ایسی چیز کو کرنے کی ضد کیوں کریں جس کو حضور نے یہ کہہ کر فکس کر دیا کہ النکاح من سنتی. تو میں جیسے کر رہا ہوں یا میرے صحابہ نے جیسے کیا، یہ رہتی دنیا تک ایسے ہی کرنا ہے، النکاح من سنتی. ٹھیک، اس کے بعد وہ سبجیکٹ لاک ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ آج بھی عرب کنٹریز میں وہ اس حد تک لاک ہے کہ لڑکی والوں پہ کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں، آج تک بھی ہے. اور ہماری رسم کو وہ لوگ بڑی تعجب سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے کیا. دس از عیب، عیب بولا جاتا ہے اس کو. عرب لینگویج میں عیب کا مطلب ایسی چیز ہے جس کو ہونا ہی نہیں چاہیے، اس سے بڑا کوئی اور غلط نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ جو بنا لیے ہیں ٹرینڈ یا رسم رواج، جس میں لڑکی کے ماں باپ پہ یہ کمپلشن ہو چکا ہے، خوشی کے نام سے یا ڈیمانڈ کے نام سے یا لوگ کیا کہیں گے کے نام سے، تین ہی کیٹیگریز ہیں جس پہ چل کے وہ لوگوں سے کام کروائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ایک دنیا، بڑی دنیا عیب مانتی ہے، جن کو حضور کی اس حدیث آج تک یاد ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو اس چیز کو نہیں مانے گا وہ ہم میں سے ہی نہیں بول دیا گیا. یہاں کیا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائے ان کے حضور کی سنت کو اپنانے کے لیے کلام کی طرح جو بھی اقدام ہے، جو بھی اور قبول ہے نکاح کا، اس حد تک محدود نہیں ہے. اس لیے اس کا اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. سب سے بہترین اگزامپل جو سیٹ کی گئی ہے حضور کے اپنی صاحبزادی اور حضرت علی کا، لاسٹ ٹائم بھی ہم ڈسکس کیے.
وہاں پر اچھا حضور کے تعلق سے مولانا ایک اور ذکر فرمائے تھے، وہ بولتے ہیں اپنی صاحبزادی سے کہ اگر میں چاہوں تو یہ دونوں پہاڑ میرے ساتھ ایک سونا اور ایک چاندی بن کر چلتے رہیں گے اور میں جہاں جیسے چاہوں خرچ کروں. تو اس سے بڑی دولت والا کوئی ہو سکتا تھا اگر وہ چاہتے تو. اور اگر وہ ایسی اہلیت رکھتے تھے پھر بھی جب اپنی لڑکی کا نکاح کا ٹائم آیا تو حضرت علی کا زر بختر بکا کے اس میں سے شادی کا ارینجمنٹ کیوں کیے، مہر کیوں ادا کیے؟ تو یہاں پر ایک چیز کا قتل ہو جاتا ہے، ایک آپشن کا یا ایک پرسیپشن کا، کہ میرے ایلیجیبل ہونے سے، میرے دولت مند ہونے سے میں کچھ اور چیز اس پیٹرن سے ہٹ کے کرنے کی بات کرنا حضور کی اس حکم کی خلاف ورزی ہے اور اس ایگزامپل کے خلاف جانا ہے. دنیا میں ہزاروں لوگ ہزار قسم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، وہ الگ سبجیکٹ ہے. یہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا مثال دی ہے. جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا ان کی نکاح کی کوئی مثال ہے؟ بالکل ہے. آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت ہاں نہیں، آپ کیونکہ دولت مند تھے نا. نو بڈی ول ڈیویٹ. ہاں تو میں یہی آپ سے بالکل کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کے میرے دولت مند ہونے کا کوئی جواز یہ ویلڈ ہی نہیں ہے. یعنی کہ ایک داماد کا اگر یہ ایسا تھا تو ایک ایسا تھا تو آپ جو کہ غنی تھے، بہت دولت مند تھے، تو کیا آپ نے ابھی کبھی اپنی دولت کا اظہار کیا؟ نہیں نا، اسی کیا لیے لوگوں کو مدعو کیا؟ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی. کس صحابی کی ہمت ہو سکتی ہے قرآن کے اس حکم کے خلاف جائے؟ اس پہ ڈسکشن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو ایک ایسے ایگزامپلس تھے جن کے بارے میں آنکھ بند کر کے ہم کو یقین ہونا چاہیے، کیونکہ عشرہ مبشرہ پہ تو سیل ہے، سیل ہے. وہ تو بالکل صحیح بات ہے، اس سے نعوذ باللہ اعتراض نہیں ہے. تو پھر فالو کریں گے ان کو. نہیں کرنے کے جوازات اگر آپ دیتے بیٹھیں گے تو آپ کا اللہ ہی مالک. اب دیکھیے بھائی، یہاں اہم مسئلہ یہی آتا ہے کہ صحابہ کا عمل ہمارے لیے ضروری ہے. بالکل. اور اللہ پاک جو ہے اب جو اس دور میں جو نواز رہا ہے مسلم برادری کو. جناب آپ یہ پھر نوازش جو ایک منٹ جب 3 صحابیوں کا ذکر 10 میں سے ایسا ہے 30% ہو گئے جن کے پاس دولت کا کوئی شمار نہیں تھا، تو آپ ہم کس نوازش میں کس لائن میں کھڑے گے؟ نہیں میں کیا چاہ رہا ہوں، تو یہ اگر آپ سمجھو کہ اس کو خرچ کر رہے ہیں جی، تو کیا اتنا بڑا گناہ ہو جا رہا؟ نہیں، خرچ کرنا تو بالکل قرآن میں زیادہ تر جگہ خرچ کرنے پہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ یہ اسراف آیا ہے. نہیں، اسراف تو میں بتا دیا آپ کو. اسراف کی تو کھلا حکم ہے کہ مبذر شیطان کا بھائی، وہ اسراف پہ وہاں تالا لگ گیا. اس کے بعد ابھی آپ کیا بول رہے تھے؟ دولت کو خرچ کرنا. ہاں بالکل. ہر اس شخص کے لیے جس کی استطاعت ہے، قرآن کے کئی جگہوں پہ حکم ہے انفاق کا. انفاق کا مطلب خرچ کرنا. خرچ کرنے کے کیٹیگریز بھی بتائے گئے ہیں جس میں نکاح کا کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر ضرورت مند کی مدد کرنا، ہر بیمار کی تیمارداری کرنا، ایسے آپ کو خرچ کرنے کے 20 طریقے ہیں. کھانا کھلانے پہ میں تھوڑا سا میرے کو کمپلیٹ کرنے دیجیے. کھانا کھلانے کو لے کے جو ہم بیٹھ گئے ہیں، بیٹھیے، روزانہ بیٹھیے، سوائے اس دن کے جس دن بتایا گیا کہ آپ کو آج نہیں کرنا ہے. وہ کیا بات ہے؟ کیونکہ حضور نے کر کے دکھایا. اگر اس دن کھلانا صحیح ہوتا تو حضور سے زیادہ کون سی آفت کرنے کا قائل ہوتا؟ نہیں دیکھو بھائی، اب جیسے پھر پرانی بات کی، آئیے آپ آئیے، پھر پیچھے جانا پڑتا. ہر اس کا جواب ہے. دیکھیے ہر دور کے جو حالات الگ الگ نہیں، اس پہ آپ اور ہم ڈسکس کر چکے. نہیں میں پھر آپ نہیں وہ سبجیکٹ دیکھیے احمد بھائی، سبجیکٹ ایک بار ایک ڈسکشن میں کلوز ہو گیا، پھر اوپن کریں گے، وقت کا ضیاع ہے. نہیں آپ اس ماحول سے اس ماحول کو بدلاؤ کی بات کر رہے تھے، لیکن ایک ایسا خطبہ ہے جس دن بولا گیا کہ آج دین مکمل ہوا، اس کے بعد آپ کے ساتھ آگے جو بھی ہو رہا ہوگا، حالات بدل رہے ہوں گے،
طریقے طور طریقے بدل رہے ہیں، لیکن دین اس وقت کا ہی اس دن مکمل ہو چکا ہے جس کے بیسکس ہیں. دین کو تو کوئی نہیں بدل سکتا نا بھائی، دین کے اصول کو. نہیں وہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو. آج جو بدل رہا بول رہے ہیں آپ، اس خطبے کے تحت رہ کے اس بدلاؤ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. دیکھیے صاحب، اصلاح کرنے کی تو ضرورت ہر دور میں رہی، آج بھی دور آج شدت سے ہے. جی. اب یہاں اسلام میں ایسا ہونا چاہیے کسی کی جو بے عزتی نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کو منع کر رہے ہیں، منع کرنے میں جو اس کی بے عزتی نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ ایگزامپل بتائیے. ایگزامپل ہے کہ یہ بالکل غیر ضروری خرچ کر کے حرام کر دے رہے ہیں. اوکے، مطلب اس اوکیزن پہ جو خرچ کیا جا رہا ہے اس کو وہ حرام ایکچولی کرنا نہیں چاہیے، وہ حرام ہے، نہیں بولنا بول رہے ہیں آپ. ہاں ایسا، کیونکہ اس کو تکلیف ہو تکلیف ہو اتنا ہی نا. اوکے 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 ٹھیک. حرام حلال مولانا بولے یہ تو دور کی بات ہے. جی. حرام حلال اس سبجیکٹ پہ بات کرنا تو دور کی بات ہے. پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کام آپ کیوں کر رہے ہو جو حضور اور صحابہ نے نہیں کیا. حرام حلال پہ بعد میں آئیں گے. ٹھیک. کیوں کیے؟ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ارے بھائی آدمی کی خواہش ہے. آدمی کی خواہش دین کا نام ہے. ماں باپ کی، ماں باپ کی بولتا ہوں، ماں باپ کی خواہش. ماشاء اللہ آپ ایک بہت زبردست آیت پہ میرے کو لے کے آئے. اس سے پہلے جو میں ریفرنس دیا تھا سورہ توبہ کی آیت میں 8/3 فارمولے پہ ہم بات کیے تھے. ایک طرف 8 چیزیں دنیا کی تھیں جس میں ابھی آپ جو بولے ماں باپ کی خواہش، اور اس کو کمپیئر کیا گیا تھا 3 چیزوں سے جس میں اللہ کا حکم، قرآن، حضور کے احکام یعنی سنت، اور اس کے راستے میں جد و جہد. یہ 3 چیزوں اور 8 چیزوں کا ہم لاسٹ ٹائم کمپیریزن کرے تھے، جس میں اب آپ جتنے ریزنز دیں گے کہ میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں وہ 8 چیزوں میں ہی پھنسیں گا آگے، جو کہ گمراہی کا راستہ ہے، غلطی کا راستہ ہے. ان 3 چیزوں کو میچ نہیں کرتا. ماں باپ کی خواہش ہے، دادا دادی چاہ رہے ہیں، نانا نانا، ماں باپ ہی چاہ رہے، اولاد بھی کرنا چاہ رہی صحیح طریقے سے. ماں باپ بول رہے تو میری اولاد نہیں ہو، وہ بات نہیں سنا، وہ یہی کرتے ہیں آج کل. لیکن قرآن کا کھلا حکم ہے جس کی میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں ابھی، کہ اگر یہ 8 چیزوں کا جو ذکر ہے جس میں ماں باپ کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے، تجارت کی محبت ہے، ایسے یہ سب چیزیں ہیں جو صرف دنیا داری کے، یہ ریزن بنا کے آپ ان کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، حضور کی سنت کے خلاف جانا، جہاد تو بات کی بات ہے، جہاد کدھر کر رہے ہیں آپ، تو اس میں شامل ہو جا رہے. تو اتنی بڑی آیت ہے یہ نچوڑ ہے ایک مسلمان کو دین پہ قائم رکھنے کے لیے. یہ 8 اور 3 کے تقابل میں ہمیشہ 24/7 رکھنا ہی پڑتا اپنے آپ کو، نہیں تو آپ پھر بھٹک جاتے. تو یہ جو بھٹکانے کی چیزیں ہیں، حرام حلال کا ڈسکشن پہ مت آئیے. آپ کو ہم کو یہ جواب دینا ہے کہ جو چیز حضور نے اور صحابیوں نے نہیں کی وہ آپ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کا منشا کیا ہے. وہیں آپ ثابت اپنے آپ کو کر لیں گے کہ کس قرآن کی آیت کے خلاف جا رہے ہیں. حرام حلال آپ ڈیسائیڈ کر لو. خلاف جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. نہیں تو آپ بتا رہے نا ماں باپ کی خواہش ہے، ماں باپ کا نام لیا جا چکا قرآن شریف میں 3 چیزوں کے خلاف میں کھڑا مت کرو کر کے. اولاد کی محبت میں کر رہے 3 چیزوں کے خلاف مت جاؤ، ان کو خوش کرنے کے لیے بولا گیا. دولت مند ہیں آپ، تجارت میں آپ کو سوسائٹی مینٹین کرنا ہے، 2 چیزوں کا ذکر ہے. دولت کی وجہ سے آپ دکھاؤ میں مت جاؤ. آپ کی نیت کیا ہے کرنے کی؟ کھلانا، ویری گڈ، بہت اچھی نیت ہے. کب کھلانا ہے؟ دیکھیے پڑھیے، قرآن میں ہے، سنتوں میں کئی جگہ بتایا گیا بھوکے کو کھانا کھلانا ضروری ہے. ہم پیٹ بھروں کو کھلانے کے چکر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہمیشہ؟ مطلب ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، پیٹ بھرے ہوئے کو بھی کھلا سکتے آپ، لیکن اس دن کھلانے کی ضد مت کریے جس دن اللہ نے حکم نہیں دیا، اس کے رسول نے اس کو پریکٹس نہیں کیا، نہ ان کے صحابیوں نے کبھی اپنی زندگی میں کیا. تو آیت یہ ہے 8/3 میں آپ تولیں گے ہر اپنے عمل کو. فرض کیجئے جی اس دن نہیں کھلائے، دوسرے دن میں نہیں کھلائے، ایک 4-8 دن کے آفٹر 1 ویک، کیا ان سب کو پھر مدعو کر کے بلا سکتا آدمی؟ نہیں، 1 منٹ سنیے. دیکھیے دین کے ہر حکم کے پیچھے ایک منشا ہوتی ہے. جب تک آپ منشا کو نہیں سمجھیں گے یا دائیں بائیں کرتے رہیں گے. منشا کیا ہے؟ حضور کا یہ منشا تھا کہ جس گھر سے ایک بیٹی آپ رخصت کروا رہے ہو وہی ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے.
उनको और किसी कंपल्शंस में मत डालिए, इज्जत और एहतराम से रुखसत करवा के लाइए, आप अपने घर पे खुशी मनवाइए, उनको भी बुलाइए, इसीलिए वलीमे का कहा गया है। नहीं, मैं क्या आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, आप जैसा शरई तौर पे हर चीज़ वैसे ही हो रही, एक हो रही समझो कि निकाह वैसे ही हो रहा, वलीमा हो रहा, खाना नहीं दिया जा रहा लड़की की तरफ से, हो गया, ओकेजन खत्म हो गया ना। अब देखिए, आप सुनिए, नहीं, आप कहाँ आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। मैं बोला चाह रहा हूँ। एक मिनट, आप मुझे 1 मिनट दीजिए। आप जो है ना फिर उसी दावत को आए बाएं लगाना चाह रहे हैं। नहीं, उससे रिलेटेड आप मत करिए। जी बोलिए। एक 8 दिन के बाद जो मुरफ़्फ़े हाल है माँ बाप, जुमागियाँ करते, नहीं कुछ भी हो समझो, बोलिए ना, जुमागी कर रहे हैं, ओके। एक रिसेप्शन बोल के, अगर बड़ी शादी रिसेप्शन वलीमा है, रिसेप्शन तो वो वलीमा हो गया, डिनर बोल के दे रहे हैं, डिनर, ओके। आप डिनर कर सकता है, नहीं कर सकता। देखिए, डिनर करने के लिए वहाँ कौन मना? आप नहीं, मना कुछ नहीं, खाना खिलाना कभी मना नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं कि खाने के पीछे पड़े मैं हुए वही बता रहा हूँ। गलत, टोटल। खाना खिलाना तो आप पे फर्ज है, लेकिन किसको खिलाना है समझ के खिलाइए, एक चीज़। दूसरी, रिश्तेदारों को जमा करना, उनके साथ अच्छा वक्त गुजारना, उनके साथ खाना पीना खिलाना, खाना, दोस्त है, बिल्कुल ये जायज़ चीज़ है, इस पे कोई सवाल नहीं है। हाँ। आप कब कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, और क्यों कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ की जो है बताना चाह रहा हूँ कि शादी के 4-8 दिन नहीं करे समझो, कोई डिनर नहीं दिए, लेकिन वो अपने सब दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को बुला के शादी खाने में डिनर जरा दें। पर्पस क्या है, उसको आप नाम क्या दे रहे हैं। हम तो शादी में बच्चों को, बच्चे की शादी में तो नहीं खिलाए किसी को, हम किसी को नहीं दिए, शरई तौर पे करें हम। ठीक, हमारा दिल चाह रहा है कि हम आपको बुलाएं, आपको बुलाएं, आपको बुलाएं। मैं आ रहा हूँ, क्या उसको बुलाने की राइट हाँ, नहीं है? मैं आपकी जायज़ वो खाना है, वो बिल्कुल जायज़ खाना है, एज लॉन्ग एज आप फिर दूल्हा दुल्हन को बिठा के कुछ अजीब से काम नहीं करो। क्यों? तो फिर वही आप वहीं से वापस आए हो, आपको दावत करना है या फिर वो सब करना है, दावत करना है ना, दावत करना है। ठीक है। 8-10 दिन के बाद अगर आप रिश्तेदारों को बुला रहे, ये भी आपके रिश्तेदार हो गए तो है ही है, हाँ, उनको बुला के अगर आप दावत कर रहे तो हैं, जायज़ है नहीं। लेकिन हाँ, आपकी नीयत टटोलिए कि आप उस दिन फिर दूल्हा दुल्हन को एक बिठा के उनके लिए की जाने वाली दावत का तस्वुर दे रहे हैं कि नहीं। देखिए, नहीं बताइए ना मना है क्या? भाई, आप उस हाँ, दिन उस नहीं दिन कर तो रहे। देखिए भाई, हम उस दिन तो फॉलो करें ना, ठीक, 1 मिनट, हम उस दिन तो फॉलो करें। मंशा नहीं समझ रहे ना। मसला यही पैदा होता है कि इंसान हुजूर के या दीन के हुक्म को मंशे के हिसाब से नहीं समझे। मैं ऐसे आदमी की तरफ से बात करना चाह रहा आप बोलिए, जो ठीक। मुरफ़्फ़े हाल है, मतलब ठीक। हम, हमारा सब्जेक्ट में क्या है कि गरीब लोगों को तकलीफ मत दो। नहीं, सुनिए, नहीं, आपका मकसद वो नहीं है, नो, सुनिए। रॉन्ग इंप्रेशन है सुनिए, आपका। नहीं। गरीब अमीर का सवाल यहाँ नहीं है सर, यहाँ पर सवाल है जो हम कर रहे हैं, ज़िंदगी का इतना अहम फैसला है, इतना अहम इवेंट है जिसको हुजूर ने निकाह मिन सुन्नती कहा गया। 1 मिनट, वहाँ पर आप किसी और इंटेंशन को फिट करके कोई भी ऐसा काम करेंगे तो सबको पता लग जाएगा कि आप काम क्या कर रहे हो। सुनिए, इसमें क्या है, अब आप जो नीयत का बोल रहे हैं ना, नीयत तो उसकी ये थी कि हुक्म की तामील कराना। उस दिन कोई रस्म रिवाज, मतलब रस्म रिवाज मतलब खिलाने वाले, खासकर खिलाने पे जोर दे रहा हूँ, ठीक, उन्हें नहीं किया। 8-10 दिन कर सकता है, 8-10, ओके, ठीक है। आप दावत 8-10 दिन के बाद करो, बोले 8-10 दिन के बाद अगर करना। देखिए, आप जब इसरार कर रहे हो तो मैं आपके साथ तकरार कर रहा हूँ। हाँ, करिए। आप 8 दिन के बाद ही कर रहे हैं, नए दूल्हा दुल्हन रहते की करना चाह रहे, हाँ, क्यों? 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद क्यों नहीं करते? क्या वो दावत अलग हो जाती? क्या वहाँ खाना खिलाना नहीं है? आप उतना पाबंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो फिर उसी तरफ लेके जाती। आज आप 8 दिन के बाद करें, किसी का दिमाग आता मैं 4 दिन के बाद करता हूँ, कोई बोलता मैं उसी दिन करता हूँ। वो उसका तो कान से नहीं, मुमानियत चलिए, उसका अमल कर दिया उन्हें। मंशा। देखो, आप उतना टटोलेंगे अगर दिल की बात को, तो यहाँ जो दिल की बात ही असल है अहमद भाई। सुनिए मेरी बात। तो अब उसको जो है एक माँ बाप को जो आप नहीं करने दी, आप बोले कि हराम है, बोले ना भाई, हम करने नहीं देने वाले नहीं है। आपको अपना अमल हुजूर के सुन्नत के हिसाब से करना नहीं करने का फैसला करना है। कर रहे हैं ना, ठीक, करके उसको तालीम भी दे रहे हैं, उसको दिल में ला दिए, उसको शऊर दे दिए, उसका मंशा भी बता रहे कि क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि हुजूर ने कोई भी काम करने नहीं करने के पीछे उनकी एक मंशा होती थी, नीयत है। उसने नीयत अलग, मंशा अलग।
منشا یہ ہوتی ہے اس دن کے کہ لڑکی جس کی آپ بیاہ کے لے کے آ رہے ہیں اس جگہ سے کچھ لینے کا پیٹرن نہیں ہے، دینے کا ہے. آپ دینے کی بات کریے لڑکی کو دو، مگر آپ کیا کر رہے ہیں اس دن؟ کون دینا؟ لڑکے والے دینا مہر کی شکل میں. ہو گیا نا، یہ شرعی طور پہ ہو گیا بالکل. اس میں کوئی جو ہے نا کمی بیشی نہیں ہوتی. ٹھیک سب چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے چھوڑی، وہ فالو کر کے کر رہا ہوں. کرنے کے بعد میں ارے بھائی آزادی نہیں ہے آدمی کو کھانے کی، محفل میں بعد لوگوں کو بلانے کی. ایک بات بتا رہا ہوں میں، اس کو آزادی تو ہے نا، میرے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں. اگر آپ یہ کر رہے کہ میں جو ہے اللہ نے مجھے نوازا، خوشی دیا، میں نے ٹھیک ہے نواز جو خوشی کا اظہار جو ہے نا رشتہ داروں میں بانٹنا چاہ رہے ہیں آپ اپنا دوست احباب، دوست احباب نہیں، دولہے والے دلہن والے پھر سبھی نا. ہاں سبھی. اب آپ دوست احباب ہو گئے نا. نہیں، اگر آپ اس دن بھی یہی بولیں گے بٹھا کے دولہے والوں کو کہ آپ کے کتنے لوگ آئیں گے، میرے اتنے لوگ آئیں گے، مطلب اس دن جو بچ گئے آپ میں اتنا اس کا کرنے کا شوق ہے کہ آپ ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، صرف وہاں پہ ایک دن نہیں کر کے لیکن میں کروں گا. دیکھیے اس کا ایک ہی حل ہے احمد بھائی، کھانا کھلانے کے لیے دولہا دلہن امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کے اور آپ کے رشتہ دار امپورٹنٹ نہیں ہے، ہر رشتہ دار امپورٹنٹ ہے. ایک موقع یا کہلا رہے موقع ہی تو نہیں ہے جو آپ کریٹ کر رہے ہیں، جس کے خلاف ساری جدوجہد ہے. دیکھیے آپ کو دعوت کرنا ہے نا بھائی. دیکھو یہ ڈسکشن دعوت مطلب دیکھیے یہ خوشی دیا تو کیا نہیں کریں گے خوشی کے؟ اب خوشی کے تو اب کیا کریں گے؟ آپ خوشی کس چیز کی؟ شادی کی منانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں بولیے، 8 دن کے بعد آپ شادی کی خوشی منانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے دولہا دلہن ہے، سیدھا جواب پوچھ رہا ہوں، آپ 8 دن کے بعد شادی کی خوشی منانا چاہ رہے ہیں؟ شادی نہیں ہے، شادی ہو جانے کے بعد. مطلب شادی ہو گئی کی خوشی منانا چاہ رہے ہیں؟ شادی ہو جانے کے بعد خوشی منانا چاہ رہے ہیں پکا؟ اسی دن مناؤ نا، پھر یہ 8 دن کا کیوں کر رہے ہیں؟ اسی تو منع ہے نا، نہیں کر رہا ہے. ہاں اب آپ دیکھو، آپ کا جواب آپ ہی دے لیے. ارے اسی تو منع ہے نا، نہیں کر رہے ہم. نہیں ایسا نہیں ہے، دعوتیں آپ کریے، شوق سے کریے، لیکن دولہا دلہن کے کانسیپٹ میں مت جائیے. ارے بھائی اس کی پابندی ہے کیا ہے نا. ارے بھائی جب ایک النکاح من سنتی کو آپ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تو نہیں، پھر اس کے دور دور تک بھی آپ نہیں جانا، دور دور تک بھی اس سے بچ کے رہنا ہے. لیکن آپ کے پاس ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، زندگی کیسے 4 دعوتیں کریے بھائی. ایک کیا ہوتا ہے عموماً جو ہوتا ہے اکثر جو ہے نا لڑکا باہر سے آیا ہوا تھا، مثال جو پریکٹیکل ہے، لڑکا باہر سے جانے والا رہتا تو لڑکے کے 4-6 آدمی گھر پہ بلا لیے نا. آپ فنکشن کیوں کر رہے ہیں؟ 4 بلاؤ 40 بلاؤ، سب کو مطلب نہیں ہے. مطلب یہی ہے کہ جس آپ اس کو کیوں جوڑ رہے ہیں، اس کو کیوں پابند کر دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا انٹینشن وہیں جا رہا ہے. ارے آپ لے رہے ہو سر. ارے آپ بتائیے دوسرا. میں آپ سے پوچھا سوال کہ احمد بھائی میں پوچھا آپ سے، آپ دولہا دلہن سے پھر دولہا دلہن کو بٹھائیں گے، ان کے بھی مہمان بٹھائیں گے نا. ہاں بس دعوت کھانا کھلانا ہے. ارے بیٹی داماد کی 1000 دعوتیں روز کرو، کون روکا آپ کو؟ ارے بھائی اس دن ایک موقع ہے تو ہم نہیں کریں گے. یہی تو بات بتا رہا ہوں نا. اب یہ کیا ہے، میں یہاں نہیں تو یہاں بیٹھتا ہوں. ہاں تو آپ پابند کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں، سنت کر رہا ہوں. مطلب آپ سے مراد قانون پابند کیوں کر رہے ہے؟ اسی لیے آپ کو وہ پابندی ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ نہیں کریں گے سر. کیا نہیں ماننے کا ویسا انٹینشن نہیں ہے نا، تو پورا مانیے. اچھا اس کو میں اگر کسی اور انداز میں بولوں کہ آپ اس دن کا دروازہ بند کر کے 8 دن کا چور دروازہ کھول لینا چاہ رہے ہیں. چور کھلا ہے، وہ چور کیا نہیں ہے. آپ اس دن جب نہیں کر رہے ہو تو آج کیوں کرنا چاہ رہے ہو اسی پیٹرن کی دعوت؟ اچھا دیکھو آپ اکثر دیکھنے میں آتا ایک دوسرا اس سے تھوڑا سا ایک آدمی جو ہے جو ہوتا ہے ایک بڑی اچھی گھر بلڈنگ بناتا، جیسے ہم گھر بھراؤ نہیں بولتے. ارے کیا گھر بھراؤ نہیں کیا ہے، کبھی کرے تھے کیا؟ اب آپ ادھر جائیں گے تو انہیں کیا کرتا، بلا کے اپنے اچھے کھانا وانا ڈنر پہ بلا کے، لنچ پہ کبھی بلا کے، دوست صاحب کو بلا کے کرتا ہوں. تو وہ کرنا نہیں کرنا. یہ دعوتوں کا سبجیکٹ کسی اور دن کے لیے رکھیں گے، نہیں کرتا. آج کا سبجیکٹ ہے یہی. سبجیکٹ سے ہٹ کے ڈائیورشنس میں گئے تو ہم نتیجے پہ نہیں آتے. نہیں اس سے اس آج نہیں، وہ الگ دعوت. نہیں دعوت کرتا نا اسی نیت سے، انہیں بھی اپنے خوشی کا اظہار کر لے رہا اپنے گھر میں. خوشی کا اظہار ولیمہ ہے، ہو چکا، ہو گیا بھائی، بات ختم. تو وہ ایک محدود ہے کیا خوشی؟ بالکل آپ کے حضور کا فرمان ہے کہ ولیمہ ضرور کرو، کر دیے، ہو گیا ختم. پھر میں بچی والا اور ایک دعوت کرتا ہوں کہ یہ جو یہ ہے
ارے اسی سے روکا گیا ہے محمد بھائی, اسی سے روکا گیا ہے کیونکہ یہ چیز غلط ہے. کیوں آپ اس دن نہیں تو آج, اچھا اگر میں کوئی آپ سے یہ بولے آپ لڑکی والے ہیں, وہ شادی ہو گیا, ٹائم گزر گیا, سب اپنی اپنی زندگی میں بزی ہو گئے, آپ کسی دن اعلان کر رہے بھائی کچھ لوگوں کو بلا کے میں دعوت کرنا, کر لیجئے. دولہا دلہن کانسیپٹ نہیں آنا پھر, کیوں پھر وہ چور دروازہ ہو گیا, اس دن نہیں کر کے آج کر رہے. رشتے داروں کو بلا لو بھائی, بلا لو. دولہا دلہن پھر نہیں آتے وہاں پکچر میں, نارمل دعوت ہو جاتی, فیملی گیٹ ٹوگیدر. نو, ان کا ولیمہ ہو چکا, سیلیبریشن ڈن. آپ کو دعوت دینا, کھلانا دل بول رہا, اللہ نے توفیق دیا, میں نے بلایا آئیے بھائی فیملی گیٹ ٹوگیدر. دولہا دلہن کو تیار ہو کے بٹھایا اگر آپ, تو آپ کے دل کے اندر اس دن کی جو کسک ہے وہ باہر آ رہی, اس سے ہٹ کے نہیں تو اور کیا ہے. اچھا ایسے دعوتیں آپ ہر مہینہ کرو, ارے ہر مہینہ کریے بھائی, چھوڑ دیجیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں چھوڑوں, جب استطاعت کی بات کر رہے ہر مہینہ فیملی گیٹ ٹوگیدر کریے, فنکشن ہال لیجیے, فیملی کو بلائیے, آپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے. سنیے, نہیں اسی سے جو بات کر رہے ہیں نا ریلیٹڈ, پھر چور دروازے جو بول رہے ہیں, بالکل یہ وہی ہے. وہ ورڈ کے لیے میں پھر آپ کو تنقید کر رہا ہوں, چور دروازے کا ورڈ استعمال مت کریے. اچھا آپ بول دیے چور دروازہ, میں بول دیا غلط ہے. غلط ہے. کون سا دروازہ ہے؟ دروازہ نہیں, دروازہ کھلی بات ہے. سنیں کیا ہے, میں اس دن نہیں کر سکا کیونکہ میرے کو پابندی تھی. تو کیا اچھی بات ہے خراب بات ہے؟ ایک منٹ, سنت کو فالو کرنے کی پابندی تھی. یقین فالو کرنا. آپ دوسری دعوت اگر کر رہے تو بھی سنت کو فالو کرنا ہے نا, کوئی بھی دعوت کوئی بھی کام ہے نا. تو پھر پتا کریے کہ یہ 8 دن میں کوئی ایسی دعوت کسی نے کی جس میں پھر دولہا دلہن کو اہمیت دی گئی ہو, پتا کریے اگر ہے تو. نہیں ملتا آپ کو, یہ مطلب ہو رہا ہے کہ اس کو پھر اس کو رسم و رواج میں بیٹھائیں گے. دولہا دلہن کو آپ پھر تیار کر کے پھر یہ لوگوں کے لیے فنکشن کر رہا ہوں بولنا وہی ہے, پھر یہاں لا رہے ہیں. اس کے بعد نظر ہے بالکل, آپ کو دعوت دینا ہے, نارمل دعوت آ جائے, نارمل کر سکتا ہوں. بیان بالکل کریے, یہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے. کیوں 8 دن کے بعد کر سکتا ہوں. یہاں پر انٹینشن آپ کا اپنے رشتہ داروں سے ملنا اور کھلانا ہے. ہاں, شادی کا سیلیبریشن نہیں کرتے, بالکل جائز, ایک دم اس میں کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. کرنے تو پھر. لیکن اگر آپ پھر بائی چانس چور دروازہ, اگر میں نہیں بولوں, چانس لے رہے ہیں دولہا دلہن کو بٹھانے کا, تو پھر وہی چیز آپ یہاں کر رہے ہیں. ناک ہو جائے تو میرے کو دیکھ ہو جائے, ایسی بات کر رہے ہیں آپ. کیسا؟ اب میں کھلانا جو ہے شادی کے 8 دن کے بعد بھی کھلاؤں تو آپ بولیں گے آپ کے دل میں چور تھا اس دن کا, نہیں کر رہے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں, میں وہ کب تک سمجھتا رہتا ہوں معلوم ہے, یہ جو جمعیوں کا کلچر بنا ہے نا ہم لوگ, وہ ختم ہوئے تک میں آپ کو وہ نظر سے دیکھتے رہتا ہوں. یہ آپ کی نہیں, کلچر کو چیک کر رہا ہوں میں, تنقیدی نظر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جمعیوں کچھ انہوں نامہ دے رہے کیا کی. نہیں, میں اس کا کچھ بھی نام نہیں دے رہا ہوں, مگر ازیوم یہ کیا جاتا, آپ کو بچنا ہے ان چیزوں سے. شروعات میں بولا میں آپ کو کہ یہ ہم جو کلچر میں آئے ہوئے ہیں, کلچر اپنا امپورٹنٹ نہیں ہے سر. پھر 8/3 پہ آتا ہوں, ہم اسلام کی کریں گے, 8/3 پہ ہی بات کریں گے. اس سے ہٹ کے فارمولا نہیں آ جائیے جہاں سے ہم ابھی شروع کریں بات. تو میں یہ آپ سے بولنا چاہ رہا ہوں, 4 دن کے بعد 2-3 دن کے چھوڑ دے کے 4-8 دن کے بعد کر سکتا ہے, انہیں تقریب نہیں کر سکتا, اس پہ پابندی مت کریے. 80 دن کے بعد کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کو موقع نہیں ہے. ارے کیوں نہیں ہے, بنائیے, آپ کو دعوت کرنا ہے نا. دیکھیے بھائی صاحب, میں ابھی مثال دیا نا, اب آپ کیا بول رہے ہیں, بچہ آ کے رہتا, دولہا باہر سے آ کے, تو آپ کا سارا دماغ وہ شادی کی رسم میں چل رہا. ارے نہیں, آپ اس کو جوڑ کو جانے دو بھائی. اب آپ خیال جوڑ دیں تو کوئی دور نہیں کر سکتا. اگر آپ اس کو ملا دیں گے, اس کا میرے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے. کیونکہ آپ سے ادباً گزارش ہے کہ کوئی ایسی چیز مت کریے جو اس رسم و رواج کی طرف. داماد گھر میں بیٹھا بھی تو بولے وہ ویسے. احمد بھائی یہ کیا ہے, مطلب اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. 8 دن کے بعد ہم تقریب کر رہے ہیں, 8 دن کے بعد جمعہ کی کرتے ہیں. میں آپ جمعہ کی آپ نام رکھو, میں کیوں نہیں دوں, کیونکہ میرے پاس روزانہ دیکھ رہا ہوں جمعہ کی. اب میں نہیں کروں بھائی, تو چھوڑ دیجیے نا, پھر وہ پورا فیس ختم کر دیجیے. نہیں, میرے پاس وجوہات ہے, میرے پاس وجہ کچھ بھی ہو, اس چیز کے قریب مت جائیے ظاہر کروں گا جہاں پر فتنہ ہو. مثال کے طور پہ لڑکا جو ہے بچی کو لے کے چلے جانے دو, ان سے ہو گیا ان کا سیلیبریشن. نہیں تو ان کے جاری ان کا سیلیبریشن ہو گیا, ولیمہ. پھر کیا ہے, ہاں تو دیکھیے اب آپ خود مان لیے کہ آپ کو بچی اور بچہ امپورٹنٹ ہے. ظاہر سی بات ہے, نہیں ہوگی. ان کا ولیمہ ہو گیا نا سر, ولیمہ سنت کے نہیں سنت کے حساب سے ہو گیا, الحمدللہ ہو گیا. ان کو ریلیز کر دو تقریباً. اب ان کو رکھ کے کوئی چیز پلان کرنا, پھر وہی چیزیں کرنا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, نہیں سوچا سے والے کو اس سے جوڑ دے رہے ہیں.
کر رہے ہوں گے لوگ. دیکھیں آپ کی بات بھی میں مانتا ہوں, نہیں ایسا نہیں ہے. آپ جیسا سوچ رہے ہیں دل کی بات کو وہ ممکن ہے, اس سے ہٹ کے میں نہیں بول ایسے ہی تو ہوتے چیزیں ہیں. سکتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا, کیسا ہوتا میں جیسا بول رہا ہوں. ہاں تو اس کے لیے آپ میرے کو یہ بتائیے, اس کو پروف کرنا پڑے گا کیا؟ نہیں پروف یہی ہے, اگر لکھ کے دینا اس دعوت میں دولہا دلہن کا امپورٹنس اگر نہیں ہے تو وہ سمپل دعوت ہے. آپ سمجھے گا انویٹیشن دے رہا ہوں میں اس کا بھی. آپ کو انویٹیشن دینے کا ہی نہیں ہے. نہیں ہے, غلط بات ہے. ٹیلی فون کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, گیٹ ٹوگیدر آئیے. ہاں دیکھیے بھائی, کہیں ابھی سمجھ کوئی تحفے تحائف لانے کی خطا کی ضرورت نہیں ہے, ایسا کوئی سیلیبریشن نہیں ہے. آپ اس کو نام کیا دے رہے ہیں؟ گیٹ ٹوگیدر. اوکے, گیٹ ٹوگیدر میں دولہا دلہن کیوں آ رہا؟ ولیمہ ہو چکا ان کا, سیلیبریشن دینا ہے دے دیے, آنے تو دولہا دلہن دے دیے, ایز اے مہمان آتے, اوکیزن نہیں. کیوں وہ پھر اسی چیز کو کہا جا رہا, آپ پھر اسی سے جوڑ دیں کہ جو ہے نا, جب تک آپ کلچر کے سائے میں رہ کے کوئی بھی چیز کریں گے نا, سایہ بولے تو کلچر کی جو انڈرسٹینڈنگ جو ہے کلچر کی. ہاں احمد بھائی اس دن تو نہیں مگر جمعگی کے نام پہ دے دیے دھکا. تو یہ چیزوں سے بچ, یہ کیا بات ہے معلوم ہے, when you are sincere with the subject. تو یہ چیزیں ہیں. اپن کھانے کو لے کے دیکھو کتنا پریشان ہے, حالانکہ کھانا کھلانا اتنی بڑی اچھی چیز ہے, لیکن ہم اپنے مطلب اور اپنے انٹینشنز کو اس میں خلط ملط کر کے غلط کر رہے ہیں. حرام کا جو ورڈ بولے نا جی, وہ ذرا سب کچھ ہے ناراضی کا باعث. حرام جو حرام تو کس کی بڑی بات ہے, قرآن کے خلاف جانا حلال ہے حرام؟ نہیں میں کیا حرام کا بات, نہیں ٹھیک ہے, میں اس پہ ڈیبیٹ پہ امن ہو گئی بات. نہیں حرام حلال کی جو بات کر رہا ہوں میں آپ سے, قرآن کے کون سا مسلمان ہے جو قرآن اور حدیث کے صحابہ کے خلاف جانے والا؟ وہی نہیں سکتا. نہیں وہ سبجیکٹ تو ٹھیک ہے جنرل, ہاں میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ قرآن کی ایک بے حکم کے خلاف جانا کیا ہے؟ اب ایسا دیکھیے قرآن سمپل بتائیے, قرآن حدیث صحابہ یہ تینوں چیزوں میں حدیث ایک منٹ, نماز نہیں پڑھ رہا, نہیں احمد بھائی تھوڑا سبجیکٹ پر رہیں گے. حدیث اور صحابہ کے کئی کام ہیں جو ہم شاید نہیں بھی کر رہے تو سزا کے مستحق نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن قرآن حکم اس کے خلاف جانا کیا ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. حلال ہے حرام ہے؟ نہیں حرام کا تو نہیں, غلط ہے. قرآن کے خلاف جانا, قرآن کے خلاف جانا گناہ ہے, حرام نہیں ہے. حرام کا اس کا کیا عمل ہے وہ دیکھنا. عمل نہیں, قرآن کی کوئی بھی لائن, قرآن کی کوئی بھی لائن کے خلاف جانا کیا ہے آپ بولو. گناہ ہے. میں بس ٹھیک ہے, گناہ پہ گناہ کرنے کہیں کو جا رہے ہیں بھائی آپ, ہم جان تکلیف دہ ورڈ ہے نا, بازو رکھ دیں گے. گناہ کہیں کرنا چاہ رہے ہیں ایسا بولو. میرے بولنے سے آپ کا انٹینشن پہ اگر فرق پڑ رہا تو میں غلط کام مت کرو, احمد بھائی بھی بولنے کو تیار ہوں, گناہ بھی نہیں بولتا. گناہ بھی بول سکتے, گناہ کا اس سے اور لائٹر ورڈ, یہ غلط ہے مت کرو بولتا ہوں. کھانا کھلانے والے حرام, کھانے والے حرام, ارے جو ورڈ ہے نا وہ اس سے وہاں پہ انٹینشن آ رہا. دیکھیے سننے والے کو ایک تو لائن آدھی ہے, کھانا کھلانے والوں نہیں بولے, نکاح کے دن بچی والوں سے کھانے کو بولے, وہ ڈبیٹ الگ ہے, حرام حلال. لیکن کھانا کھلانا بولتے وہ کیا ہے, بولے تو کل دیم ویئر ایور یو فائنڈ بولے سا ہو جاتا. آدھی لائن مطلب ہم اسی سبجیکٹ سے بات کرتے, اس لیے پھر میں پھر سے تو بات تو میرا وہی ہے. میں وہیں لا رہا ہوں آپ کو, آپ بول کے کمپلیٹ کر دیے. ہاں میں وہیں لا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن کے خلاف جانا کیا ہے, آپ ڈیسائیڈ کر لو, اور کیوں جانا چاہ رہے ہیں کا جواب دے دو. جواب کیا ہے؟ جا رہے نا بھائی, بچی والوں کے ساتھ جو دعوت کروا کے کھانا کھا رہے ہیں, سنت تو نہیں ہے, وہ سیکنڈری ایشو ہے, قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں بولا گیا دو, کیا دو بولا گیا؟ مہر دو بولا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ دے رہے, مہر بھی دے رہے, اور واپس مہر دے رہے. کتنے دے رہے؟ کتنے دے رہے؟ مہر کیسا دے کے بتایا حضور؟ میں جیسا بھی مہر کیسا دے کے بتایا حضور؟ اس وقت بھی دیے, دے کے بتائے نا مہر کیسا دیا جاتا ہے اور اس سے کیا کرنا چاہیے, بتا دیا نا. نہیں مانتے. بچی کا حق ہے. جب قرآن کا حکم یہ بھی ہے کہ میری اور میرے رسول کی مانو, ہے حکم ہے قرآن کا, اس کے خلاف جانا کیا ہے؟ کہاں ہے خلاف, کہاں ہے دے لینا پہ برابر. نہیں حضور کیسا دیے؟ دیکھو احمد بھائی, قرآن کا ایک حکم ہے. ایک مثال, میری بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. ٹھیک, اگر سمجھو ایک صحابی جو ہے نا آیت دے دیا نا مہر میں,
महर दो बोला गया, कुरान का हुक्म है, तो उनके पास कुछ नहीं तो आयत पढ़ दिए, दे दिए, बोलो हो गया ना? हो गया। कि आप हम अगर इस दौर में मैं आयत पढ़ के देंगे, कोई माने तो देना भी जरूरी है। हाँ, अगर नहीं दी तो कुछ वो तो नहीं, लाजिम कोई है ना। कोई नहीं, आप अगर उसके जगह आप औरत पैसे दे सकते हैं तो, सुनिए, और तो जो एक्सेप्ट करी हुए, हाँ महर एक्सेप्ट करना औरत का हक है, उन्हें जो चीज एक्सेप्ट करी वो महर है, ये तो ये तय है। ये समझने वाली बात है। अब आप अमल वाली बात ये है। ठीक है, आपको जब दो बोला गया, आपको इतनी सहूलत दी गई कि दो आयत भी है तो सिखा के महर दे दो, इतना आसान किया गया। महर को आसान, महर को नहीं, ओ, निकाह शादी को, निकाह निकाह को जब इतना आसान किया गया, उसका इंटेंशन, उसका पर्पस इतना आसान रखा गया, जिसकी वजह से शायद हुजूर इसको मेरी सुन्नत है बोले कि इसका इंपॉर्टेंस बना रहे। आप क्या क्या कर ले रहे, कुरान के खिलाफ नहीं जा रहे, बच्ची वालों के ऊपर किसी भी किस्म का दो बोले तो लेना कुरान के खिलाफ है या नहीं है? देखिए फिर वहीं आता, फिर जवाब देना पड़ता है। नहीं, आप सुनिए, कुरान के खिलाफ है या नहीं है? देखिए अब क्या है, लड़की का वालिद जो है, आप मांगो ना को देता, अल्लाह को नहीं मालूम है, नाउज़ नहीं, अल्लाह बोल रहा है। अहमद भाई, हम आपसे बात कर रहे हैं, चीजों को समझने अल्लाह के, तो दाना बीना सब जानने वाला। कुरान, हदीस, सहाबा, तीन से हटके मेरी ख्वाहिश, उनकी पसंद, मेरी इस्तिताअत, इस पे डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन में नहीं, वो रीजन है, सपोर्टिंग वो रीजन वैलिड हो गई, एक आयत के तहत खत्म हो गई, दफन हो गई कि तीन चीजों के अगेंस्ट में ये 8 में से किसी एक के भी ताबे हो गए तो तुम गए, जाओ यहाँ से, भागो। अब खतैया तो उसको दे रहे हैं तो अलग बात है। जरूरी है ना ये चीज, जब कुरान का हुक्म है वो नहीं मान देंगे हम मान रहे हैं ना भाई, मानने के बाद में उसमें से झोल तलाश करके कुछ करने की फिक्र में क्यों आ रहे? झोल वो कुरान और हदीस में नहीं है, आपकी तबीयत का झोल है, सुधरना आपको है। यहाँ बोल रहा है, ऐसा कहीं बोल रहे हैं, कुरान का हुक्म है महर दो, शादी करो, निकाह करो, क्लियर? इसमें कोई डाउट है किसी भी दुनिया में? किसी को नहीं है। जब आप महर दो बोले तो नॉमिनेशन, नॉमिनल और जस्ट फॉर नेम से क्या की पकड़ा के उससे 10-20 गुना उनसे अगर ले रहे, कुरान के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, कुरान के खिलाफ को हराम बोलते कि हलाल बोल लो, मैं नहीं बोलता, ठीक, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा मैं क्या बोला आपको कि महर देने का तरीका कैसा बताया गया। जब वो तरीका हुजूर अपने हाथ से अपनी लख्ते जिगर के लिए करके दिखा दिए, उसको क्रॉस करने की हिम्मत हम में क्या ज़रूरत है, जबकि बड़े बड़े सहाबी उस वक्त के रईस वही नहीं करे। अच्छा ये बोलिए, हज़रत अली की मिसाल कोई उस वक्त के सहाबा करे दूसरे? सबका वही रहता। नहीं भाई, देखो देखो एक सवाल है, आप तलाश करिए बात, तलाश आपको करके लाके देना है, मैं तो बोल रहा हूँ कोई साहब। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ अहमद भाई, मैं हज़रत, यही मेरी पॉइंट को सुन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो निकाह का तरीक़ा था, जो महर का अदाई था, ऐसा कोई दूसरे सहाबी की है? एक एग्जाम्पल उनके दिए सेम एक सहाबी का नाम लास्ट टाइम भी आपने बात किए थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत 10 लोगों में से एक। आप पूछे ना हज़रत अली के अलावा कौन करे? हाँ, ये यही मिसाल। हाँ, उनको मैं लास्ट टाइम भी बोला था, रिपीट क्या होता, पब्लिक सुनने वाले को गिरा गुजरता है कि ये बोले सो बोल रहे हैं। हाँ, उनको देख के हुजूर पूछ रहे, आमना सामना हुआ तो क्या भाई कुछ निकाह का? हाँ मैं निकाह करा, ठीक, निकाह की दावत कहीं को नहीं दी है। हुजूर को उससे बड़ी शख्सियत उस दिन कौन है? देखिए मैं पॉइंट को जवाब दीजिए आप। एक ऐसे सहाबी हजरत अली के अलावा भी जिनका एक इंच नहीं लिखे हुए तो होंगे ही, मैं इसलिए गारंटीड बोल सकता हूँ आपको कि जन्नत की बशारत जिन 10 को दी गई है वो तो बशारत, उनसे ये तवक्को ही मत करिए कि उन्होंने कुछ अलग कर लिए होंगे। सही बात, बिल्कुल ईमान वाली बात, सीधी सी बात है ना। इसके बाद डिबेट कहीं को किसी को मत पकड़िए, वो 10 को ही पकड़ के चलेंगे लाइफ में, दुनिया में, मसलों में, ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ निकाह की दावत के बारे में आप जो मैं करना चाह रहा हूँ की तकरार, वो सहाबी जिसको बशारत हुई है उनका निकाह और हुजूर जहाँ वही शहर, छोटा सा शहर, आमने सामने, इतल्ला निकाह की नहीं है, लेकिन तलखीन ये हुई है कि वलीमा जरूर करो। इस एग्जाम्पल के बाद में कौन तुरुखा है सामने, इसके बाद बहस में भी पढ़ना, अपने आप को किस में डालना है? नहीं, उसमें कोई ताल्लुक नहीं। मैं करूंगा, मैं उस दिन नहीं करता, मैं 8 दिन, ये बहस नहीं होती। अगर ये एग्जाम्पल्स लेके दोनों के चलेंगे तो भाई उसमें इजहार किया जा रहा है, बहस नहीं हो रही। नहीं मतलब ये डिबेट के साथ इंटेंशन है ना आपका। देखिए आपका मतलब
اس سبجیکٹ پہ ویسا سوچ رکھنے والے انسان کا وہ جو انٹینشن ہے، ہاں یہ دو کیسز سے سیدھا سیدھا بھیڑنا نہیں ہے. یہ تو کر ہی رہے ہیں، کر ہی رہے ہیں تو ٹھیک ہے، دنیا کہیں بھی میجارٹی کر ہی رہی کہیں بھی ہے، جائے. وہ چھوڑ دو. اگر ہم بات کوئی کر رہے ہیں کہ صحیح یا غلط. اگر کوئی ویسا کر رہا تو کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں، یہ کچھ سوال تھا. آپ یہ دو ایگزامپل کو رکھ کے سوچ لیجئے. ایسا کرنے کے لیے دیٹس اٹ. اب اس میں سے آپ کو مل رہا کہیں سے چانس کہ میں کر سکتا ہوں؟ عشرہ مبشرہ کے بعد کی سوچ کے رکھنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وائی شوڈ وی ڈیبیٹ آن سبجیکٹس which are already locked and closed؟ ایکسیپٹڈ ہے، ایمان ہے. ایمان نہیں، کیوں؟ یہ فیکٹ ہے. فیکٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کیے جو پابندی کرے، جو شرعی طور پہ عمل کرے ہیں، اور جو مشعل راہ ہے آنے والی امت کے لیے، اس کو تو ہم کسی قسم سے کسی اینگل سے وہ نہیں کر سکتے. ہر بار جب ہم یہ بولتے ہیں کہ اس کو تو نہیں کر سکتے، مگر کیوں لاتے پھر؟ مگر اس لیے آ رہا کہ یہاں کی چیزیں جو الگ الگ ہوتے جا رہی. آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. اگین میں یہیں آتا ہوں، آخری خطبے میں کمپلیٹ ہو گیا ابھی، ہو گیا نا. دیٹس اٹ. اس کے بعد دنیا میں جتنے بدلاؤ آئے ہوں، اس دن کے جو پرنسپلس ہیں مین، وہ اپلائی ہوں گے ہمیشہ. نہیں تو ورنہ دوسرے نویں آنے کی بشارت ہوتی. دیکھو بھائی صاحب، آپ پھر ترقی جو ہو رہی ہے دنیا کس کی؟ دنیا کی ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے 8/3 فارمولا. نہیں، دیکھو آپ میری بات وہ سمجھو تھوڑا پریکٹیکل. میں سمجھ رہا ہوں سر، لیکن اس کا یہ ڈیبیٹ ویلڈ نہیں ہے. 8/3 کا جو میں اسے ایکسیپٹ وہ نہیں بولوں میں. تو پھر آگے کی پوری گفتگو اسی پہ ہونا. سنیے، کیا اس زمانے میں تبدیلی نہیں آ رہی؟ اس پرنسپل پہ رکھ کے تبدیل ہوئی ہے. اس پہ کیسے چل سکتے ہیں آپ؟ کس پہ چلنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کھل کے بولیے. کھل کے یہ ہے کہ نئے جو حالات آ رہے ہیں آپ کو بتائیے کھل کے ایگزیکٹلی. اب زمانہ جیسا چل رہا ہے. ہاں چل رہا ہے. کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اب جیسا اس زمانے کو اس زمانے نہیں، وہ اس زمانے میں کرے اب میں نہیں کر سکتا، یا اس زمانے میں نہیں کرے اب میرے کرنا پڑ رہا. بولیے کیا بھائی؟ ابھی آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس زمانے کی کیسی تھی؟ سادی تھی. اب آج کتنا مصروف ہے آپ؟ مصروفیت ہے. آپ الیکٹرانک میں مصروف ہے، نئی جدوجہد کر رہے، نئی جو ایجاد کر رہے. دین کے حصے میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ دین جس دن کمپلیٹ ہوا بولے، اس میں کے جو بیسک پرنسپلس ہے وہ اس پہ بھی اپلائی کریے آپ. جیسے کہ انسٹرومنٹ یوز کر رہے، غلط مت یوز کریے. علم حاصل کرو بولا گیا، حاصل کریے. کر رہے لوگ تو غلط استعمال کرنا آپ کی منشا ہے نا، وہ تو ہر دین کا حصہ نہیں ہے. انسان اپنے آپ میں کرتا ہے. تو مقصد یہاں پر پوری دنیا کو بدل دینا، یہ اللہ کی مرضی ہے. بے شک ہمارا کام ہے اس پہ محنت کرتے جانا. بس رزلٹ بھی کیا آئے گا اس کی ہمارے پہ اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے. لاسٹ ٹائم آلسو وی ڈسکس دس. بے شک. تو ابھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ سبجیکٹ پہ اب کھانے کو لے کے وی ہیو بین ٹاکنگ سو لانگ. ہاں بہت ٹھیک. اب یہ دو ایگزامپل دینے کے بعد میں وہ سبجیکٹ آپ کی مرضی کا ہو گیا، دین کا نہیں رہا. جی ٹھیک ہے. دو چیزیں قرآن کے حکم کے خلاف ہو گئے اس میں. برابر. ایک تو مہر دو بولا گیا، اس کے خلاف آپ لے رہے ہیں الٹا ان لوگوں سے. ریزن کچھ بھی ہو، اب کم ہو، ریزن کچھ بھی ہو، آپ مہر دیو بولے تو وہ کھانا پوری کر رہے، لیکن اس کے خلاف جا کے ان سے لے رہے، جوڑے کی رقم لے رہے، جو بھی کر رہے. ایون 10 آدمی کو کھلوا رہے بھی تو جی قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے. دیو بولا گیا، مہر دیو بولا گیا. وہ تو غلط، جو تو غلط. یہ اتنے سمپل چیزیں ہیں، سمجھنا ہے اگر تو. اب اس میں آئیں بائیں کرنا ہے تو پھر یہ تو دنیا رہے تک چلتے رہتا، اس پہ کچھ نہیں. اس کا کوئی مختصر یہ ہے تو غلط ہے، مان لینا ہے، آگے بڑھنا ہے. تو مولانا کی اب گھوم کے جب ہم آئے تو اس تقریر میں اتنے اچھے طریقے سے انہوں لے کے آئے پوائنٹ پہ، لوگوں کو لگا انہوں پورے جو ہے نا سیرت النبی کے قصے سنا رہے. لیکن انہوں ایک انسیڈنٹ کو دے کے اندر اپنے ولولہ جگا رہے تھے کہ اس وقت انسان حضور کی اور دین کے لیے کیا کیا کرنے کو تیار ہو گیا تھا. آج تم ایک سنت کو فالو کرنے کے لیے اتنی تکلیف میں کیوں ہے؟ حرام حلال تو بازو ہٹاؤ. یہ سبجیکٹ تھا which was very impressive. یہ جھگڑے فساد میں پڑھنے سے پہلے یہ بولو کہ وہ کر کیوں رہے ہو جو حضور نے کیا نہیں. یہ چیز ہے. وہیں جو ہے نا، ہاں دل یہی مانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عمل کرنا ہے، جو نہیں کر سک رہے وہ معافی مانگ لے رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ ذاتی معاملات ہے، خطا کی ذاتی معاملات ہے. لیکن
اس کو جو ہے نا آپ غلط انداز میں غلط بول کے اپنے آپ کو اچھا تنقید بھی اگر کر رہے ہیں بعض چیزوں میں میں اور آپ ڈس ایگری کر رہے ہوں گے، اس کو ایکسپریس کرنے کے طریقے بھی سنت کے حساب سے ہونا. جی بات صحیح. ٹھیک ہے، بے شک. میں اپنی باؤنڈری کراس نہیں کروں، آپ اپنی باؤنڈری کراس نہیں کریں. آپ دیکھو سوشل میڈیا میں دیر آر نو باؤنڈریز. جی جی ہر کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں بات کر رہا. ہاں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے سب سے گزارش کہ اگر آپ اگری ٹو ڈس اگری یہ سنت کا ایک حصہ ہے. صحیح. اینڈ بی برادرلی اینڈ نائس. صحیح. آپ انسلٹ مت کریے کسی کی، کوئی کسی کو کسی کی انسلٹ کرنے کا حق نہیں ہے. یس. نہیں مانتے وہ آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے. تو ایک بولنے والا. اچھا ایک اور پرابلم ہے آج کل، انہوں بولتے ہیں ہمارے کو ان کا فلاں، میرا شرٹ میرا جینس. اس طرح کا جو تقابل ہے، کیونکہ اکثر بڑے لوگوں کا بولا ہے کہ کون بول رہا ہے مت دیکھو، کیا بول رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے یہ سنو اور اس سے اپنے آپ پر عمل. اس کو جو ہے نا طاری کر لو. کون بول رہا ہے آپ کو کیا پتا کل وہ کیا تھا اور آج کیا ہو گیا، کل کیا ہونے والا ہے. بے شک. یہ تو بات. ٹھیک ہے، کیسے کیسے لوگ کتنی ایک دم سے غلط بیک گراؤنڈ سے آ کے دین کی خدمت میں جڑ گئے اور نام کما کے ائمہ بن گئے. ٹھیک ہے، تو کون بول رہا از ناٹ امپورٹنٹ. اس کے منہ سے اللہ کیا بلوا رہا، اس کے پچھواڑے جھانکتے ہوئے اس کی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالنا یا اس کے پاسٹ کی بات کرنا. کیوں آج وہ کس نیت سے بول رہا ہے آپ کو نہیں پتا، اور آج کے بعد وہ اس پہ رہے گا نہیں رہے گا وہ بھی آپ کو نہیں پتا. اللہ جانتا. نہیں بھی رہے گا تو اللہ سوال کرے گا، اس کا معاملہ اس کا ہے. لیکن ہم کو دیکھنا ہے کہ ایک شخص کچھ بول رہا ہے تو وہ بول کیا رہا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ماحول میں ہے کہ یہ بول دیے یہ حرام وہ حلال، لیکن پھر جب اس کو بولنے کا طریقہ آتا تو غلط طریقوں پہ چلے جاتے ہیں ایکسپریس کرنے کے لیے. یہ بھی غلط بات ہے. تو غیر ضروری جو ہے نا جی بد اخلاقی بڑھ جاتی ہے. ایک اور سبجیکٹ ہے احمد بھائی جس سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ معاشرے کو ریپرزینٹ کریں، وہ ہے غریب بچی کی شادی. اس کے بارے میں اکثر بولا جاتا اگر کوئی سنت پہ شادی کر رہا ہے لڑکے والا تو اس کے پیچھے فوراً ایک تانا یہ مارا جاتا غریب بچی کو کرتے تو معلوم ہوتا تھا اور سمجھ میں آتا تھا ہمارے کو. غریب بچی کو کرنا، سنت کے حساب سے شادی کر رہے ہیں نا آپ، تو یہ آپ پہ واجب ہو گیا کہ آپ صرف غریب سے کرنا، اپنی پسند سے نہیں کرنا. یہ ایک طریقہ کار ہے، فکر کا ایک انداز ہے. دوسرا، غریب بچی کی شادی ہے، آپ سے تعاون کی درخواست، جلدی سے ارے غریب بچی کی شادی ٹھیک کر رہے. یہ دونوں پہ آپ کا کیا، معاشرے کو ریپرزینٹ کریے کہ یہ کرنا کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے. ایک سنت سے کوئی لڑکا شادی کر رہا تو اس پہ یہ واجب کر دے رہا ہے زمانہ کہ تم غریب بچی سے ہی شادی کرنا. یہ ایک، آپ اگر غریب سے شادی کرے تو ہی آپ سنت کو فالو کرے بولے ایسا، ادروائز وہ جیسا ہی میں وہ ٹھیک ہے جو بھی بولنا ہے لوگ بول دیتے، اس میں سنت کے طریقے ختم کر دیتے بولنے کے واسطے، سنت پہ رہ کے نہیں بولتے تنقید. دوسرا، غریب بچی کی شادی ٹھیک، یہ دو چیزیں کیا صحیح ہیں آپ کے یا معاشرے کی جو اپروچ ہے وہ معاشرے پہ یہ کیوں ہے ایسا خیال؟ غریب کا مطلب یہاں جو لڑکی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں جی بولیے. اس کے جو ہے ہاں ماں باپ کی طرف جو ہے ہاں زمانے کے تقاضوں کو نہیں کر سکتا. ہاں ایک منٹ، آپ کے الفاظ تھوڑے سے میں کھول کے بولتا ہوں. غریب بچی سے شادی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے فیملی کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی شادی لیٹ ہو رہی، تو تم سنت پہ کرنا چاہ رہے نا، پہلے جا کے اس سے شادی کرو. کیونکہ وہ غریب کہلائے گی. غریب یہی ہے نا کانسیپٹ، یہی ہے نا. اگر میں آپ کو بولوں اسلام کی نظر میں شادی بیاہ کے سبجیکٹ پہ لڑکی صرف لڑکی ہے، نہ امیر نہ غریب. کیوں؟
کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ لڑکیوں کو مہر دیا جائے. اب لینے والا جو شخص ہے انہیں امیر ہے یا غریب ہے سے کیا فرق پڑنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے کچھ؟ وہ تو لے رہا ہے نا بھائی، لے رہا ہے نا. وہ مہر جو ریسیو کر رہا ہے اس سے اس کو امیر ہے یا غریب ہے سے کیا لینا ہے؟ اس کو تو مہر لینا ہے جو بھی اس کو چاہیے. ٹھیک. غریب بچی کی شادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جوڑا جہیز دے کے شادی کروا رہے ہیں. یہ سبجیکٹ پھر آ کے کہاں مل رہا؟ غریب بچی کی شادی میں تعاون کیجیے. یہ پھر قرآن کے حکم کی غیر کے خلاف، النکاح من سنتی کے طریقے کے خلاف. جا کے نیک کام کرنے کی نیت سے آدمی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یہاں پر غریب بچی کی شادی کے ٹرم کو آج کی ڈیٹ میں ختم کر دیجئے. کوئی غریب بچی کی شادی نہیں ہے. ہاں مستحق لڑکا ہو سکتا ہے، جیسے کہ مستحق لڑکا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس ہو سکتا ہے مہر دینے کے لیے اور اپنے گھر کو جس کا نام جہیز لیا گیا ہے جو لڑکی کی طرف منسوب، جبکہ ضرورت زندگی دونوں کے لیے ہے، وہ سیٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو. جیسے حضرت علی کا ایک ایگزامپل ہے اور حضرت عثمان غنی کا ایک، دو ایکسٹریم ایگزامپلس ہیں. دونوں جگہ بھی جہیز بھیجا نہیں گیا. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کا گھر بھرا ہوا ہے. دونوں کے پاس بھی کچھ جہیز بھیجا نہیں گیا. ٹھیک ہے. تو اگر قرآن کے اور سنت کے خلاف جا کے آپ غریب بچی کی شادی کو اس جذبے سے کروا رہے ٹھہر کے اس طریقے سے جو دونوں کے خلاف قرآن اور سنت کے، آپ کنٹریبیوٹر ہو گئے ایک فتنے کو اسی ڈگر پہ رکھنے کے لیے. یعنی مدد کرنا فتنے کو ختم کرنے کی ڈگر پہ نہیں ہے آپ کی نیت. آپ کی نیت غریب غلط بچی کام کی کو، شادی کروانا، ٹھہر کے اس کا تمام انتظام کرنا، فتنے کو جنم دینے کے بعد فتنے کا ساتھ دینا ہے. کیونکہ وہ شادی اس پیٹرن پہ کی گئی ہے جس پیٹرن پہ ہم اسلام لانے سے پہلے کرتے تھے. جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ لڑکے کو اس چیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہر ادا کرے اور لڑکی کو اپنے گھر لا کے اس کو ایک ریزنیبل لائف مہیا کرے اپنی استطاعت کے حساب سے. ٹھیک. تو ایک مسلمان کو غریب بچی کی شادی کرانے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. بچی کو تو مہر دینا ہے بھائی، اس کو تو آپ اپنے گھر سے لے کے آ رہے ہو دیتے ہوئے، مہر دیتے ہوئے. لیکن میں کچھ لڑکوں کو شاید جانوں گا، آپ بھی جانتے ہوں گے، جو شادی تو کرنا چاہ رہے لیکن تقاضے پورے کرنے کی ان میں ابھی سکت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے لڑکی کی عمر نہیں لڑکے کی عمر بڑھ رہی ہے. جب یہ کام آپ کریں گے تو کسی لڑکی کی عمر نہیں بڑھے گی، کوئی لڑکی بیٹھے گی انتظار نہیں رہے گی. کیوں؟ آپ ایک صحیح ڈائریکشن میں سنت کو امپلیمنٹ کر کے، ضروری ہے کہ وہ صرف غریب بچی سے کرے. اس میں حقوق کی تلافی کی، مطلب حقوق کا کیسے آپ جو ہے نا چھین رہے حقوق کسی کے. شادی کرنا کا ایک انگلش نام ہے میچ میکنگ، پیغام جوڑنے والا. میچ میکنگ، میچ کا کیا مطلب ہے؟ انسان غریب کی مدد اپنے گھر میں لا کے نہیں کرتا، اس کی ضرورت کو پوری کر کے لاتا. غریب بچی کی ضرورت یہ ہے کہ اس سے نکاح کیا جائے نا آج یہ سبجیکٹ میں، تو اس کو تو صرف مہر دے کے اپنے پاس لے آنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سنت پہ کرنے والے اس کے ساتھ میں یہ جو خطرناک طریقے سے فکس کر دے رہے کہ تو جب تک غریب سے نہیں کرا تیری سنت پہ شادی کرنے کا جو بھی پروگرام ہے وہ کیا ہے کہ ڈوبیس، فیک ہے، ڈوبیس ہے، ڈاؤٹ فل ہے، جو بھی ہے. تم اس وقت پکے ہوتے جب غریب بچی کو کر کے لاتے. ایسا اکثر کہا جاتا ہے. یہاں پر نکاح کے ضروریات کیا ہیں وہ سمجھنا پڑتا. ٹھیک ہے. لڑکی اور لڑکے کو اپنے ایک دوسرے کو چوز کرنے کا حق دیا گیا. لڑکی کو زیادہ، جب تک وہ ہاں نہیں کہے آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ شادی ہو ہی نہیں سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لڑکے کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کیا دیکھے،
جیسے کہ بتایا گیا اکثر تم آپس میں شادیاں کس لیے کن بیسس پہ کرتے ہو؟ خوبصورتی، حسب نسب، سوشل اسٹیٹس، دینداری، لیکن ایمفسائز کیا گیا کہ یہ دیکھو کہ وہ دیندار ہو۔ اگر میں سنت پہ شادی کر رہا ہوں تو میری فرسٹ پریارٹی ہوگی دینداری، غربت نہیں۔ کیوں؟ دین میں لڑکی کے غریب ہونے کا شادی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو میں دینداری دیکھوں گا، اگر وہ چیز مجھے غریب میں ملے یا امیر میں ملے۔ دوسری چیز کمپیٹیبلٹی دیکھوں گا اپنی، میرا مزاج ان کا مزاج، فیملی بیک گراؤنڈس، تعلیم کے جو بھی ضروریات میچ کے جو بھی رہتے، یہ سب دیکھیں گے، کیونکہ زندگی ساتھ میں گزارنا ہے۔ میں اس دن ایک جذبے کے ساتھ کسی ایسے شخص کو صرف غربت کے سرٹیفیکیشن پہ کر کے لے آؤں گا جس کے ساتھ میرا نباہ ہونے کے لیے کئی چیزیں میچ نہیں کرتے۔ تو سمجھنے کی چیزیں ہیں، شادی میچ میکنگ ہے، نکاح ایک دوسرے سے کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ لمبی زندگی گزارنے کا ایک اگریمنٹ ہے، اس کے لیے ایک دوسرے کے لیے سمجھ اور ضروری ہے ایک دوسرے کی پریارٹیز سمجھنا۔ بہت صحیح ہے، بات تو درست ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا جو کراس ہو گیا، اسلام میں شادی کے سبجیکٹ پہ لڑکی کا امیر یا غریب ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ جو کھڑے کے بولتے ہیں اتنے غریب بچیوں کی شادی، وہ بڑے بڑے لوگ بول رہے ہیں، اللہ سب کو صحیح راہ دکھائے، آپ کو اور میرے کو سب کو۔ آپ غریب بچی کی شادی ٹھہر کے کروا رہے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچے کے مہمانوں کی آپ ضیافت کروا رہے ہیں خلاف سنت، جہیز ارینج کر کے بچی کے طرف سے کلیکشن کر کے دے رہے ہیں۔ آپ کون سے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ سنت کو تو نہیں کر رہے۔ سنت کو پروموٹ کرنے کا ہے، بچے کی طرف نظر رکھیے، چاہے اپنا ہو، اپنی اولاد ہے، استطاعت اس کی ابھی نہیں ہوئی ہے، باپ پہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جتنے اس کے اپنے لگا سکے اور اس کی جلد سے جلد۔ لڑکے آج کل سنتے نہیں، وہ پیروں پہ کھڑے نے کا ایک عجیب ایک اور سبجیکٹ احمد بھائی، لڑکیوں کا اور لڑکوں کا پیر پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ لڑکیوں ہاں، یہ ہمارے گھر کے اندر ہونے والی تربیت کی بہت بڑی بنیاد ہے، امپورٹنس۔ لڑکیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرو، کل کو خدا نہ خواستہ ان کا برا وقت آئے تو وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکیں، خود کفیل ہو جائیں گے۔ پڑھاؤ لکھاؤ، لڑکوں کے لیے تو ٹھیک ہے، پڑھاؤ لکھاؤ، قابل بناؤ، مرد کے لیے ضروری۔ اتنا بڑا فتنہ یہ جنم دے چکا ہے آج کی ڈیٹ میں کہ اس کا تدارک ہوتے ہوتے جنریشن نکل جائے گی۔ کیوں؟ لڑکیوں کے ذہن میں اپنے ماں باپ کی تربیت کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ مجھے اپنے پیر پہ کھڑا رہنا ہے بھائی، میں خود اپنی کفیل بننا۔ قرآن کا حکم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء۔ قوام کا درجہ مرد کو دیا گیا اللہ کی طرف سے، جس نے انسانیت اور پوری کائنات کو بنایا۔ جو بنایا ہوا ہے، جو کوئی یہ فون بنانے والے کو اس کے اندر کیا کب کیسا کیا ہوتا سب معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہیں یہ کئی کو بنایا، بلکہ اگر آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ لا علمی میں سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو معلوم ہے کیوں بنایا۔ تو جب ایک بنانے والا آپ کو رجال رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد، نساء کا مطلب ہوتا ہے عورت، ایک قرآن کی آیت کے خلاف جو آپ کو لے کے جائے گی یہ طرز زندگی اور طرز تربیت، کہ آپ قرآن کی یہ آیت الرجال قوامون علی النساء، رجل مرد، قوام اتھارٹی ہولڈر، علی النساء عورتوں کے اوپر، لیکن ساتھ میں قرآن میں ہی بتایا گیا کہ تم کو نکاح کے ٹائم پہ ان کو مہر دینا ہے۔ قوام اس لیے ہو کہ تم دے رہے ہو، اور بتایا گیا کہ تم میں سے بہترین شخص، اللہ حضور کی سنت، حضور کی حدیث سے ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، اچھا ہو، ٹھیک؟ قوام ایسے نہیں بنا دیے، اس کے پیچھے کمپلشنس ہیں۔ ایک تو یو آر دا پرووائڈر، آپ کو مہر بھی دینا ہے، گھر بھی دینا ہے،
سارا کچھ انتظام کرنا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو مہر بھی دے جب نکاح کرتا ہے اس سے, اور اس کے رہن سہن ضروریات زندگی اپنے اس کے گھر کے سارے لے کے چلے. اس کے اپنے شولڈر پہ اللہ نے ڈالا ہے کہ تم خوام ہو. خوام کا مطلب جو گھر سے جائے, تلاش معاش کرے, روزگار کمائے اور پرورش کرے اپنی گھر کی, اپنی بیوی کے, اپنے بچوں کے. ٹھیک. اب آپ یہ قوامیت کیونکہ ارننگ پہ ہے نا, گیور, اگر یہ قوامیت کا کام آپ کی بیوی یا عورت کرنے لگ جائے, جا رہی ہے, کما رہی ہے, تو ریئل قوام کون ہوا؟ ریئل قوام کون ہو گیا؟ اس منشا کے تحت. ٹھیک. جب ان کی ذہنیت میں وہ چیز ہو کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں, حالانکہ تعلیم کی ضرورت ہے جنریشن کو اچھی طرف لے جانے کی, لیکن ہمارے بزرگ یہ کر کے گئے کہ لڑکی کی ذہنیت میں یہ ایک کانفیڈنس دلایا جا رہا ہے کہ آپ قابل ہو اور پوری چیز. لیکن جو سب سے بڑی غلطی اس ذہن کے اندر یہ ڈالی جا رہی ہے کہ کل کو برا ٹائم آیا تو یہ آپ کا اللہ سے کس قسم کا گمان ہے. اور اللہ کا حکم ہے تم جس طرح سے میرے سے گمان رکھو گے تمہارے معاملے ویسے چلیں گے. تو جب بچی کے اور آپ کی پرورش اس گمان پہ ہوگی تو آپ اکثر دیکھ رہے ہیں کہ یہ شادیاں جس میں پیر پہ کھڑے ہونے والی سبجیکٹ مائنڈ تک چلے جاتی ہے, دل تک رہے اچھا ہے. دل تک کب رہے گی؟ میں قابل ہوں, میرے اولاد کی اچھی پرورش کروں گی, جب ضرورت پڑی, جب اولاد کو میری ضرورت نہیں تو کچھ کروں گی, وہ اور بات ہے. سوسائٹی کے لیے اس میں کمائی ہو رہی ہے الحمدللہ, لیکن ایز اے پروفیشن پہلے سے یہ ذہن بنائے اگر آپ, تو یہ چیز جو ہے نا ازواجی زندگی کے اندر امبیلنس بنا دیتی ہے. اور کوئی اگر لڑکا خوددار ہے یہ چیز کو وہ برداشت زیادہ نہیں کر پائے گا, تو چخل پش کھچتانی شروع. تو اس پرورش کے جو فلا ہے, جو تھوڑا سا ہم سے خطا ہو رہی ہے, اس سے اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے. پیڈسٹل میں جو اللہ نے کریٹ کیا تھا اعلیٰ اینڈ نیکسٹ اسٹیپ, وہ آپ ایکوالٹی پہ لا کے کر دے رہے ہیں کھڑا. کوئی بھی آرگنائزیشن میں ایک ہیڈ ہونا ضروری ہے, گھر ہو, آفس ہو, کارپوریشن ہو, ٹھیک, جس پہ قوام ایک ہونا چاہیے. تو اگر اللہ نے فیملی پہ قوام آپ کو بنایا وتھ گیون ریسپانسبلٹیز, تو اس کو شفٹ مت کریے, اور اللہ سے یہ گمان کر کے اپنی لڑکی کی تربیت کرنا ضروری ہے. سولوشن کہ اللہ چاہے تجھے ایسا شخص ملے جو تیرے اور تیرے فیملی, تیرے بچوں کی اچھی پرورش کرے, زندگی کے آرام و آسائش کے ساتھ ساتھ دین کے پہ چلنے میں تیری مدد کرے. ٹھیک. اگر یہ پرورش ہے تو اس کا حل آسان ہے بہت, پرورش. لیکن آج کے پرورش کا طریقہ دیکھیے آپ, ہم لوگ کام کر رہے ہیں جہیز کے خلاف کہ شادی کو سنت کے, نکاح کو سنت کے حساب سے کر کے یہ پورے پروسیجر کو قوام کی طرف لے جائیے, قوام کی طرف لے جائیے. لیکن جو قوام بن کے اگر کوئی شخص آ رہا ہے جس کی استطاعت کم ہو, تو لڑکی والوں کی اسی تربیت کا ایک اور حصہ یہ ہو گیا ہے, بھلے لڑکی کی ماں اور باپ اپنی شادی کے وقت کرائے کے گھر میں رہے ہوں, بھلے ان کے پاس منیمم سیلریز میں گزارا مشکل ہو رہا ہو, اسی حالات میں اولاد ہوئی ہو اور ان کی پرورش کرے ہوں, وہ سب بھول کے آج ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ لڑکے کا یہ ہونا چاہیے, اسٹیٹس ہونا چاہیے, گھر ہونا چاہیے, بلا بلا فیملی. مطلب یتیم خانے سے رہا تو اچھا ہے, سوری میں یہ لفظ بول رہا ہوں, لیکن آپ کے جو ڈیمانڈس ہیں وہ آپ کو وہیں فلفل ہوتے ہوئے ملیں گے. نہ فیملی, نہ کچھ, نہ کیا, چھڑا چھاٹ مل سکتا ہے. لیکن آپ وہاں ڈھونڈنے کے بجائے ڈھونڈ کہاں رہے ہیں؟ کسی کی اولاد کو ڈھونڈ رہے ہیں, کسی کے بھائی کو ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک. اور چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کوئی اس کے ساتھ نہ ہو. یہ دوسرا بڑا فساد ہے آج ہمارے اب کام کرنے کے طریقہ کار میں. یہ سبجیکٹ کو امپورٹنس کے ساتھ پروپیگیٹ کرنا شروع کرنا ہے کہ بھائی ڈیمانڈس کر کے بچے والے ایسے ہو,
آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گھر کا تو بڑا خطرہ. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ ساری زندگی 50 سال تک ذاتی گھر نہیں ہے تو کیا میں شادی نہیں کروں؟ ہوتا ہے جنرل بول رہا ہوں میں. 40 سے 50 سال کی عمر تک انسان کا ذاتی گھر ہونا میجارٹی ضروری نہیں ہے. میرا نہیں تھا, والد کے گھر میں رہتا تھا. تو اگر میرے جو ہوئے ساس سسر اگر رشتہ دار سسرالی اگر وہ بھی ان دنوں یہی بولتے, نہیں ہوتی شادی آج تک. خیر اللہ کی مرضی ہے, لیکن آپ کے ہاں نہیں ہوتی, حالات ایسے ہوئے آپ کے ہاں نہیں ہوتی. کہیں میری ہو جاتی اور الحمدللہ میری لائف نکل جاتی. نہیں ہوتی. آپ کس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ایک ٹھیک ٹھاک انسان کو چھوڑ دے رہے نا بھائی. اور فیوچر کا پتہ آپ کو زیادہ ہے. جب اللہ کا نام, اللہ کے نام کے ساتھ رزاق جڑا رہے ہیں, آپ کا دین یہ سکھا رہا ہے, تو اس دن آپ اللہ کے ساتھ اچھی امید کیوں نہیں باندھ رہے؟ ایک قابل, آپ کو بھی کیا دیکھنا ہے؟ دینداری تو پہلے پریارٹی پہ دیکھنا ہی ہے, باقی حسب نسب دیکھیے ٹھیک ٹھاک, یہ وہ دین کو امپورٹنٹ رکھے شادی کر لیجئے. نہیں, آج کل لڑکوں سے زیادہ فساد تو ہے لڑکی والوں کا ہے. اور لڑکے بیچارے ہمارے جو اسپیچز پہ جو کامنٹس آتے ہیں لڑکوں کے, بالکل واجب. تو اس لیے سوشو ریفارم سوسائٹی یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ابھی کہ یہ سبجیکٹ کو دونوں طرفین اٹینڈ کرنا ضروری ہے. سنت صرف ادھر ہی نہیں, سنت ادھر بھی ہے. جب آپ سلیکٹ کر رہے ہو, صرف شادی کرنے کا ایک طریقہ ہی سنت نہیں ہے. لڑکوں لڑکی دونوں پہ کرنے کا طریقہ تو ڈیسائیڈ ہونے کے بعد کا ہے. ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بھی سنت ہے. اور سنت کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ آپ سب چیزیں دیکھیے, لیکن ترجیح کس کو دیجیے؟ دینداری, اخلاق, اچھا خاندان, سب چیزیں, لیکن گھر نہیں ہونے سے شادیاں نہیں ہو. آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں ان چیزوں پہ. بچے کی بھی عمر بڑھ رہی, ایک بچے کی بھی جو ایسے ایسے فساد ہو چکے ہیں, میں بتا رہا ہوں نا, فیملیز کے اندر. وی آر کرپٹ سوسائٹی. اب ایسا بولتے ہیں مسلمان ہو کے مسلمانوں کو بولنا شروع کر. ارے بھائی جب تک بولیں گے نہیں تو پھر وہ احساس کیسا ہوگا؟ اور ہم ایک ذمہ داری سے بول رہے ہیں. ڈاٹا ہے ہمارے پاس, کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, اور میں کیوں بولوں؟ میرا ڈاٹا کیوں؟ آپ کو فکر ہے؟ ہر سنڈے مسلمانوں کی لوکیلٹیز سے اٹیچ پولیس اسٹیشنز کو ایک چکر لگائیے, میرے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو. کئی جو کھلا کے ہے, کئی جو سب یہی جو جن کا سلیکشن پیٹرن غلط تھا, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, کسی کو آپ جس نیت سے سلیکٹ کرے وہ آپ کی نیت فلفل نہیں ہو رہی کیونکہ وہ دین سے ہٹی ہوئی ہے. آپ کو تکلیف ہے, آپ جا رہے ادھر ادھر لڑ رہے ہیں. تو یہ النکاح من سنتی ایسے ہی نہیں بولا گیا سر. النکاح من سنتی کا فاؤنڈیشن دنیا میں ایک فیملی کو کھڑا کرنے کے لیے بولا گیا ہے. ہم آسان سے روقے میں پڑھ کے رکھ دیتے ہیں النکاح من سنتی, اس کے بعد کی لائن اور خطرناک ہے, وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, ہم میں سے تم نہیں ہو. غور ہی نہیں کرتے. نہیں, وہ خالی بنا لیے لکھ کے بسم اللہ لکھے ایسا. یہ وہ پہلے ترغیب دیا جا رہا ہے. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ, اس کو ہم اپنے جو ہے نا اس میں تو غریب بچی کی شادی کا جو مسئلہ ہے نہ, اسلام میں کوئی لڑکی غریب کا ٹیگ ہی لگانا غلط ہے. اس کی اصلاح ہونا ہے. بہت ضروری ہے کہ یہ غریب بچی کی شادی نہیں, آپ مسلمان لڑکی سے شادی کرائٹیریاز دیکھ کے کرنا ہے بس. غریب امیر کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی. ہاں مستحق لڑکا ہو سکتا ہے, اس کے لیے اب آپ بولتے ہیں میرے پاس اللہ میاں استطاعت دیا, بچے کا ولیمہ کر لیے, دل اور کل بلا رہا نا کچھ خرچ کرنے کا. 4 بچے ڈھونڈو آپ کی فیملی میں ملتے, آپ کے دوستوں میں ملتے. کیا رے بابا شادی کیوں نہیں کر رہے؟ انکل ذرا بولتا بچہ, وہاں خرچ کرو نا بھائی. اور کئی مسئلے ایسے, بڑے بڑے خطیب لوگوں کے بیانات سن لو, کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے بول کے. ریلیجیس اسکالرس کے کتنے اسپیچز ہیں کہ آپ جو پیسے رکھتے ہو, جو آپ یہاں اڑا رہے ہو, کہاں کہاں کر سکتے ہو بتایا گیا. آپ کو فکر ہے تو آپ کے لیے 2 منٹ میں ہے وہ چیز سامنے. اٹ از ان یور فنگر ٹپس. انٹینشن چاہیے نا, انٹینشن میں ہی گھپلا ہے جس کی وجہ سے لائف میں سے سب ختم ہو رہا ہے.
ابھی چھوٹے چھوٹے چیزوں میں لڑ لیتے ہوئے یہ انہوں ایسا کیسا بول دیا. ارے بھائی ٹھیک ہے, انہوں آپ پہلے یہ بولو کہ آپ وہ کام کر کیوں رہے جو حضور اور صحابہ کرے نہیں کبھی. حرام حلال کی بحث میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ صحیح غلط پہ ہی بات کرو. تو غلط کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آپ کو غلط کرنے کی اتنی طلب کس لیے ہے؟ میں حرام نہیں بول رہا ہوں, میں قابل نہیں ہوں بولنے کا. میں صرف اتنا بول رہا ہوں صحیح اور غلط. آپ کو غلط کرنے کی اتنی خواہش کیوں ہے؟ صحیح کرنے کی جستجو کیوں نہیں ہے؟ کہاں گئی؟ اطراف میں جب دیکھ رہے فتنے کے لیے بولا گیا ہے قرآن. دیکھیے ہم بڑی آسانی سے حرام کہاں بولا بولتے ہیں. الفتنہ اشد من القتل. فتنہ جو ہے سوسائٹی کے, فتنہ ایسی برائی جو سوسائٹی کے لیے نگیٹو ہو, نقصان دہ ہو, یا ایسا کام, ایسا عمل, ایسی رسمیں سب فٹ ہوتے ہیں اس میں فتنے کے اندر, ٹھیک, جو سوسائٹی کے لیے ایک انسانیت کے لیے غلط ہوں, وہ فتنہ ہو گیا. اشد بولے تو اس سے بھی شدت رکھنے والا عمل, من القتل. اب یہ قتل کو اگر سمجھنا ہے سمپل لینگویج میں تو وہ لڑکی کو یاد کرو جو گجرات میں ڈوب کے مر گئی تھی. قتل ہوا, قرآن کا بولنا وہی ہے. ہم کو سمجھنا نہیں ہے, سمجھنا اپنے حساب سے ہے. اپنے کو سوٹ کرا رکھ لیے, اپنے کو ذرا تکلیف دے دکھا, بار دکھا, نہیں چھوڑتے بھی نہیں. وہ کرنے کے میں جو چور دروازے بولا ابھی آپ کو, جس پہ غصہ آتا تلخ بات نہیں بولنا چاہیے نا بھائی. یہ بات تلخ نہیں ہے, یہ وہ بات ہے جس کو آپ سننا کسی وجہ سے پسند نہیں کر رہے, ورنہ نارمل بات ہے. چور دروازہ, تکلیف کیوں ہونا ہے اس پہ؟ چور دروازے کیا ہم کسی اور معاملوں میں نہیں اڈاپٹ کر رہے, اور بھی نہیں کرنا چاہیے. شادی کے علاوہ بھی لائف میں کہاں نہیں کرتے شارٹ کٹس. تو سبجیکٹ ہو گیا 2, غریب بچی کی شادی, اور سنت سے کرنے والا لڑکا غریب بچی سے کرے تو ہی وہ صحیح. یہ 2 مسکنسیپشنس ہیں. اس کو بڑی شدت کے ساتھ کوئی, اگر میں سیدھے لکھ دیتا ہوں غریب بچی کی شادی, آپ جہیز دے رہے, بچے والوں کی دعوت کر رہے, یہ خلاف سنت ہے. آپ خلاف سنت عمل میں اپنا کوآپریشن دے رہے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے ہیں. آئی ایم سوری, آئی ول ناٹ گیو. ہاں, اگر آپ کے پاس کوئی مستحق لڑکا ہے جو سنت پہ شادی کرنا چاہ رہا ہے تو پتہ کریں گے, اور ہم بھی پتہ کریں گے. آپ کے پاس کوئی ہے تو بولیے. ایسا لڑکا, اگر وہ لڑکا بھی آ کے مستحق نہیں, مطلب میں نہیں ہے لڑکا, لیکن نہیں میرے کو نکاح کے دن بھی دعوت کرنا ہے, لوگ ہمارے, تھینک یو بھائی. صحیح کام پیورٹی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اس پہ اگر کمپرومائزز کرنا شروع کر دیے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا, اور اللہ کو معلوم ہے نیتوں کا کیا ہے. میں ایسا بھی سوچتا ہوں, جی, جس کے پاس پیسہ کی وسعت ہے, وہ لوگ کچھ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو معاشرے میں ڈھونڈیں کہ لڑکے کو کیا ضرورت ہے, لڑکی کو کیا ضرورت ہے. اکثر لڑکے ایسے ہیں قابل ہیں, لیکن تھوڑا آگے بڑھنے کے لیے ان کو ترقی نہیں ہو سکتی, وہاں پر فائنینس کی ضرورت پڑتی. مثال کے طور پہ پڑھا لکھا بچہ ہے, اس کو کچھ آفس کھولنا, میں اپنے انداز میں بول رہا ہوں, تو اس کو سپورٹ کرنا پڑتا پیسوں کی, معاشی طور. آپ پیسہ یہ بھی خبر کے ہے آرگنائزیشنس ویسے ہے معاشرے میں. ایک اور سبجیکٹ اکثر آپ جیسے حضرات ہماری توجہ کے لیے بتاتے رہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سپورٹ ایبل اینڈ ینگ جنریشن ٹو گیٹ دیم اسٹیبلش ان لائف ان اے بیٹر وے. کچھ آرگنائزیشنز اس پہ کام کر رہے ہیں, ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اب دیکھیے, ہر ایک آرگنائزیشن ہر قسم کے کام نہیں کر سکتی, ہر ایک کا ایک سبجیکٹ ہے. تو میں کچھ ایسے آرگنائزیشنز کو جانتا ہوں جو اس بیس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے جو کرائٹیریاز ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے, بزنس کرنا چاہ رہے, آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کا
اس لائن کا ایکسپیرینس کیا ہے. اکثر ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے, دیکھا دیکھی بزنس شروع کر دینا وداؤٹ پراپر ہوم ورک, وداؤٹ پراپر سیلف پریپریشن, وداؤٹ پراپر پلاننگ. انہیں کرا, ہم بھی کر دیے, اور انہیں کب سے بیچارہ کرتے آ رہا, دھکے کھا کے لائن پہ آیا, ان کو فوراً ہو جانا رہتا. تو یہ ایک ٹینڈنسی ہے, ہیومن ٹینڈنسی ہے, رہتی ہے اس پہ. اب یہ چیز ہم جو ہے ہوٹل لائن میں دیکھ رہے ہیں کئی جگہوں پہ, ہر جگہ. ایک ہوٹل 6 مہینے چلی, 7 مہینے چلی, بند ہو گئی. تو یہاں پر جو ہے وہ آرگنائزیشن بہت چھان پٹک کے مدد کرتے, اور ویسے بھی ان آرگنائزیشنس کے پاس فنڈس جمع کرنے والے لوگوں کی قلت رہتی, پیسہ یہ کام کے لیے دینے والے. ہمارے پاس جب سے ہم جو بات کریں, ایسے اخراجات کے لیے دل بہت بڑا ہے, لیکن جہاں ایسے کنسٹرکٹیو ورکس میں اپنا کوآپریشن دینا رہتا, کانٹریبیوشن دینا رہتا, وہاں پر وہ کرنے والے کی سب سے پہلے جو ہے نا آپ شخصیت, پرسنالٹی کو جو ہے نا آپ ٹارنش کرنا شروع کر دیتے. ارے وہ ایسا, مطلب پورے ایزمپشنس پہ, وداؤٹ پروف, وداؤٹ پروف کیریکٹر اساسینیشن کر دیتے. اس کا دینا تو ہے نہیں آپ کو, بلکہ 4 لوگ دینے والوں کو بھی اس سے بدزن کروا دینے کی باتیں کر دیتے. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہاں پر قرآن کی بہت کھلی آیتیں ہیں کہ آپ کے پاس اللہ نے آپ کی ضرورت سے زیادہ اگر دیا ہے تو اس کو انسانوں پہ خرچ کیا کرو. تو اس کے لیے کئی لوگ کئی طرحوں سے, آپ خود بھی. اچھا, آپ کو آرگنائزیشنز کیوں چاہیے احمد بھائی؟ آپ کے پاس استطاعت ہے, ایک لڑکے کو اپنی فیملی میں سے چنیے, یا اپنے دوست احباب میں سے چنیے, جہاں بھی جو بھی آپ کو لگے, آپ کی سرکل میں سے اس کو آبزرو کریے. تعلیم کے بعد اس کا کیا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا کرنا چاہ رہا ہے, بلائیے, بٹھائیے, بات کریے. تو یہ کام تو ہر فیملی میں 1-2 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے استطاعت دی ہوگی, اور ان کے اسی فیملی میں کچھ ایسے بھی ینگ جنریشن کے لوگ ہوں گے, بچے ہوں گے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے, لیکن ان کو وہ سورس تک پہنچنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہوں گی. اس پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کی ایک بڑی زبردست, میرے کو لیکچر کا چھوٹا سا بتایا, یاد آ گیا. ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم کہیں جا کے کچھ بھی کر دیں گے, لیکن ہمارے جاننے والوں کو کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ کبھی ان کے کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کہہ دیا, کچھ بول دیا, اس کو پکڑ کے رکھے, وہ دل میں ہے. تو پہلے اس کی اصلاح ہو. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی ایک دم بات ٹائم پہ یاد آ گئی. تو آپ آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے پورا گاؤں کیوں ڈھونڈ رہے بھائی؟ میرے میں 5 لاکھ کرنے کا کسی کو کرنے کی استطاعت فرض کری ہے آج, میں ڈھونڈ رہا ہوں کون ہے بھائی کرنے والے. ارے بھائی آپ کے سامنے سب سے پہلے دائرہ کھینچنا ہے آپ کے اطراف. کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں ہو, آپ کے اطراف ایک کلوزر سرکل, دین وائڈر سرکل, دین فردر وائڈر سرکل, پھر محلہ, پھر گاؤں, پھر شہر, پھر ملک. یہ ہے نا. تو جب آپ کھڑیں گے اور اطراف میں کریں گے تو آپ کے بھائی بہن پہلے میں آئیں گے, پھر ان کی اولادیں آئیں گے. اس طرح یہ گھیرا بڑھتے جائیں گا. آپ کو 1 یا 2 اسٹیپ میں ہی ایک انسان مل جائے گا پکا. ضرورت مل جاتا. چیریٹی اسٹارٹس ایٹ ہوم. So stop looking for who is doing this and not. دیکھو اور کرو. کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے اچھا, اور یہاں سے شروع ہونا ہے. فار ایگزامپل جی, جو آپ جیسے گھر سے شروع کرو. بالکل. گھر میں کام والے آتے, بہت محتاج رہتے, ضرورت مند رہتے, بالکل. بیوائیں رہتے, ہاں بالکل. وہاں سے شروع کرو. دیکھو ان کی مدد, 2-4 دن کی تنخواہ مت کاٹو, ان کی فیسیں بنو. یہ اندر ایسا معاملہ ہے, بالکل. یہ راست اللہ کے ساتھ, بالکل. ہاں, اس میں دیکھیے ایک اور بھی حکم ہمارے کو دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ ایسے دیا کرو, یہ سبجیکٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہو وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. ہمارے زکوٰۃ دینے کا کیا پیٹرن ہے؟ حیدرآبادی لینگویج میں گڑ پٹھانے بانٹتے نہیں تھے.
25 جگہ پھیلاتے. کیوں؟ وہاں پر بھی زکوٰۃ دینے کے بارے میں بھی سیم یہ سرکل فارمولا یوز کرنا ہے. بس جب آپ کے بھائی یا بھتیجے یا بھانجے کلوز میں جب وہ ایک مستحق ہے تو آپ کے دروازے کے سامنے لائن کیوں ہے؟ وہاں کڑک ہے دوسروں سے سخت. اور آپ کہاں کہاں نکل کے کون کون کسی کو ٹرانسفرز کر رہے ہیں. ان کو بھیجتے. آسان طریقہ ہے, بس ہم کو ماننا ہے ان چیزوں پہ. اسی لیے بول رہا ہوں نا, دین اتنا آسان ہے چلنا چاہنے والے کے لیے. جس کو آئیں بائیں جانا ہے اس کے لیے تو پھر کوئی اینڈ نہیں ہے. ہاں وہ تو یہ جو آپ کا جو پروگرام بولے آپ کے ینگ اینڈ ایبل پرسنس کو کیسے, تو اس کا طریقہ یہ ہے. آپ کے پاس استطاعت ہے, چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل ہو کیوں نہ ہو, وہ بھی اپلیکیبل ہے. چاہے وہ آپ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہوں زکوٰۃ کے علاوہ قرض حسنہ دینا چاہ رہے ہوں, یا آپ جو بولے دے دے رہے ہیں اور فرگیٹ کر رہے ہیں بھائی یہ ہے تم کرو جو کرنا ہے بس. یا پھر کسی کے ساتھ شراکت میں بھی کام کرنا چاہ رہے ہوں, بھائی تم یہ کر رہے ہو آپ کرو, میں سپورٹ کرتا ہوں. کیونکہ یہاں پر یہ سلیپنگ پارٹنر از اے سیکنڈ چوائس, ناٹ ویری گڈ چوائس. میں یہاں بیٹھتا ہوں آپ نکلو کریں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کئی طریقے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے کام کرنے کے لیے آپ کی نیت کیا ہے. پہلے جب نیت میں گھپلا ہے, کھوٹ ہے, تو آپ پھر یہ سب بیکار کے کام کریں گے. آپ زکوٰۃ تو دیں گے لیکن فارمولے پہ نہیں رہیں گے کہ زکوٰۃ ایسے دو جس کو دو وہ دوسرا زکوٰۃ دینے والا بن جائے. تو ینگ جنریشن کے ساتھ سپورٹ کرنے کے یہ بہت آسان طریقہ ہے. ضروری ہے آج کل, ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. ہاں نوکریاں کر لے رہے جا کے 2 سال مل بھی جاتے نوکریاں, کوئی چھوٹا موٹا کاروباری شروع کر لیتے یا ہنرمندی کا کام شروع کر لیتے کہ بھئی یہ فلاں یہ ہے, دیکھو یہ راستہ بتاتا ہوں, ٹھیک انویسٹر میں ہوں, اس میں میرا اتنا آپ کو سپورٹ رہے گا, اس کا میرا جو یہ بالکل بالکل بالکل. تو بچے کہاں سے کہاں نکل جاتے سال 2 سال میں. لیکن یہ ہم ڈسکشن کرنے کے بجائے, میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اطراف کلوزر اینگل پہ دیکھیے. بالکل اسی سے جڑا دیٹس اٹ. اب آپ اللہ جتنی استطاعت دیا آپ دیکھتے جائیے, آپ آگے بھی بڑھیے آگے بھی بڑھیے. اس کے کچھ آرگنائزیشنز بھی ہے, میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ وہ الگ ہے. اگر آپ کے پاس زیادہ ہے استطاعت تو 2 ڈائمینشنل کر دیجئے. اب آپ کسی کو گھر کے قریب سے دیکھ رہے ہیں, آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے ان کی برابر, تو اس میں آپ کو دینے میں جوخم میں بالکل بالکل. اور فیملی ٹرمز مضبوط ہوتے, ایک دوسرے میں رقابت داری بڑھ جاتی, رقیب نہیں رقیب بنتے. قریب الگ ہے اور ڈسٹینس کرنے والے مسئلے الگ ہیں. تو یہ چیزوں سے کیا ہے فیملیز میں, بالکل بالکل چھوٹی چیزیں. اور یہ آپ وہ اس کے لیے میں دوسری بات کے لیے اس میں مثال لے رہا ہوں, تو پرٹیکولر دن ہی کیوں دیکھ رہے ہیں, سال کے 12 مہینے. ہاں رمضان کیوں آنا بھائی, بالکل نہیں. جس دن آپ کے سامنے بات آ گئی, بالکل بالکل بالکل, تو آپ رات دن 24 گھنٹے کبھی بھی اینی ٹائم جب آپ کو لگ رہا کوئی بلائیے بھائی, جا کے دیکھتے تھے کیا ضرورت مند ہے. تو ہے کرنے چلنے کے لیے راستے بہت صاف ہے, لیکن ہمارے ذہنوں میں جو کرنے کے طریقوں میں کرپشن آ جاتا. کوئی بھی کام انکلوڈنگ شادی بیاہ, کوئی بھی کام میں کرنے کا انداز جو ہے ہمارا وہ نہیں ہے جو بتایا گیا. اس کو لانا ہے. اس کے لیے اگر کوئی آج نیت کر لی, اچھا آپ 1000 باتیں سنو کچھ بھی کرو, جب تک آپ خود نیت نہیں کرتے اللہ کے سامنے بیٹھ کے, آپ کو توفیق نہیں دیتا اللہ نے. سنی سنائی آئی گئی ہو جاتی. دیکھیے اس میں دل میں جذبہ ہونا چاہیے. بالکل اللہ راستے بناتا, بالکل بناتا انشاءاللہ. اور قابل امید ہے اللہ سے, قابل قبول بھی ہو سکتی ہے. بالکل. اب ہماری سوسائٹی کے ساتھ ایک اور کرٹیسزم چلتا, بھئی یہ آپ لوگوں کا خالی شادی 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 میں سادگی, شادی میں سنت, باقی کی لائف میں سنت نہیں ہے کیا؟ آپ بڑے بڑے گھروں میں کیوں رہنا چاہتے, بڑے بڑے گاڑیاں کیوں چلانا چاہتے, بڑے بڑے فونا کیوں رکھنا چاہتے؟ سنت اس میں بھی رکھنا, سادگی اس میں بھی آ جانا. دیکھیے اللہ کا ایک پیٹرن ہے فکس کیا ہوا, اس سے پہلے بھی شاید میں ذکر کرا. اس نے دنیا دینے کے تعلق سے اپنا اعلان کر دیا
دنیا عطا کرنے کے تعلق سے کہ میں جس کو چاہوں بے حساب. بے حساب دوں، نواز دوں، اور جس کو چاہوں نہیں دوں. اور یہ دونوں چیزیں ہیں ٹیسٹ کے لیے. جی. دے کر آزماتا. دے کر آزمانا ہے، نہیں دے کر آزمانا ہے. صحت ہو، بیماری ہو، دولت، ہر چیز. تو جب اللہ کے پاس پیٹرن کلیئر ہے کہ دیر ول بی اے رچ اینڈ اے پور گیپ، یہ دنیا میں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اس کا منشا ہے دنیا چلانے کا. سمجھ رہے آپ؟ تو اس پہ آپ اگر جس کو اللہ نے نوازا ہے کچھ حد تک یا کسی بھی حد تک، اس کے لائف سٹائل پہ آپ اس وقت سوال کرو جب وہ اسلام کے ایسے احکام کو نہیں مانتے ہوئے فتنہ کر رہا ہو. اس پہ عمل کر رہا. فتنہ ڈسیشن ابھی ڈسکرائب ہم کر لیے، ایسی برائی یا عمل ایسا جس کا سوسائٹی پہ برا اثر پڑتا ہو. شرعی طور سے دور ہے. ہاں، تو اب اس کو سمجھنے کے لیے بڑی پیاری اگزامپل پھر وہی اشرا اور مبشرہ تک جائیں گے. جی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ایک تذکرہ ہے یا ایک لکھا ہوا ہے کہ جب ان کی موت ہوئی جی. تو ان کی وراثت کو سونا اور جو چاندی جو بھی تھا کلاڑی سے کاٹ کاٹ کر ورثہ میں تقسیم کیا گیا. یہ کون ہے جن کو اچھا بشارت دی گئی جنت. اگر وہ چیز غلط ہوتی کہ دولت ہو اور اس کا استعمال ہو غلط ہوتا تو جنت کی بشارت ہوتی. اور وہیں پر دوسرے صحابیوں کے بارے میں یہ ہے کہ کل تک کی غذا کا فاقہ ہوتا تھا، نہیں پتہ ہوتا تھا. وہ بھی ہیں. حضرت علی کے بارے میں بول جاتا ہے فقراء صحابہ میں سے تھے بولتے حضرت علی. تو ایک ہی وقت پہ 10 لوگوں میں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں. اگر یہ چیز غلط ہوتی تو کیا حضور نہیں روکتے؟ لیکن پھر اسی چیز کو رکھتے ہوئے قرآن میں احکام بھی آ گئے کہ مال کا دکھاوا مت کرو، تبذیر مت کرو، غلط جگہوں پر خرچ مت کرو. کہاں کہاں خرچ کرو سارا کچھ ہے. جس کو دیا ہے اس کے لیے بھی پیٹرن فکس ہے، جس کو نہیں دیا اس کے لیے بھی بولا گیا ہے کہ تم کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ جو زندگی گزارنے کے طریقے سنت کے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر سوسائٹی کے اندر دولت کے اعتبار سے اونچ نیچ ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے. دنیا میں سوشلزم ایک بیچ میں آیا تھا. سوشلزم رشیا سے بڑا چل رہا تھا، آپ کو یاد ہے نا بچپن میں. سوشلسٹ ریپبلک آف رشیا، روسیا. یہ لوگ کا کیا ہے پیٹرن کیا تھا؟ امیر غریب کچھ نہیں، سب برابر، خالی گورنمنٹ امیر، باقی سب پبلک نارمل ایک ہی. فیل ہو گیا، ٹکڑے ہو گئے. کیوں؟ وہ اللہ کے منشا کے خلاف ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیپٹلسٹ اپروچ، سرمایہ داری کا نظام جو صرف پیسے والوں کے لیے ہے، ان کا ڈومیننس ہے. وہ بھی ماضی میں فیل ہوا، آج بھی وہ فیل ہو رہا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ غریب اور غریب تر ہو جانا، امیر اور امیر تر ہو جانا، یہ اس سسٹم کے فیل ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام میں جو ہے نا یہ دونوں کو مکس کیا گیا ہے. دی کمبینیشن آف سوشلزم اینڈ کیپٹلزم، اے فائن مکسچر آف دس از واٹ اسلام ٹیچز. نہ آپ اس کے ساتھ نا انصافی کرو، نہ آپ اس کے ساتھ نہ، اس کے حقوق اس کے، اس کے حقوق اس کے، ان کے لیے فارمولے فکس، جس کے تحت زکوٰۃ، عطیات، کئی چیزیں آئے ہوئے ہیں، کئی چیزیں ہیں. بالکل احکام اس کے حساب کے ہیں پورے. تو امیر غریب، اب میرے پاس 100 روپے ہے تو میں 1 روپے والے کے جیسا رہوں کا جو مجھ پہ ایک ڈیمانڈ لادا جا رہا ہے، وہ منشاء خدا بندی کے خلاف ہے. یہ آپ کو حق نہیں ہے. نہ مجھے اس طرح سے رہنا بھی ہے کہ اللہ نے اگر نوازا ہے تو میں ایک عجیب طرح سے اپنی لائف کو گزاروں کہ ناشکری ہو. ٹھیک ہے.
اور خرچ بھی اگر کر رہا ہوں تو پھر پورے بریکٹس بند ہیں کرنے اور نہیں کرنے کے. اور جو میرے پاس زیادہ ہے اس کو کیا کیا کرنا چاہیے سارے احکام موجود ہے. وہ کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس بچ رہا ہے تو ایسے بچے گا جو عشرہ مبشرہ کے صحابی کے ہاں موت کے وقت بچا تھا, جو ان کے وارثوں میں تقسیم ہوا تھا اس لیول پہ. تو یہ ایک ایگزامپل ایسی ہے جو سمجھنے والے کے لیے کافی ہے کہ ایک صحابی جنت کی بشارت والے غریب بھی تھے اور ایک صحابی جنت کی بشارت حاصل کرنے والے اتنے امیر بھی تھے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا, ٹھیک ہے آپ کو میری کوئی بات نہیں پسند آئی کسی سبجیکٹ پہ تو آپ الٹا کچھ بھی مجھے بول دینا چاہ رہے تو وہ ٹھیک ہے, پھر وہاں تک ٹھیک ہے, وہ آپ جانے, آپ کی منشا آپ کی نیت جانے اللہ, ٹھیک ہے. لیکن یہ دنیا کا دستور ایسا نہیں ہے, بنانے والا نے ایسا نہیں بنایا, ورنہ وہ آیت نہیں لکھتا کہ جس کو چاہوں بے حساب دوں اور جس کو چاہوں بالکل نہ دوں. اللہ کا قانون کلیئر ہے نا سر, اس پہ کیوں سوال اٹھا رہے ہیں آپ؟ دنیا کا نظام وہ چلا رہا ہے, اس کو پتا ہے کیوں کب کیسا کیا کس کو جانتا نا اللہ سب جانتا. اس کے اپنے ہمارے ایمان کا ایک یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ کی کوئی چیز کروانا ہے تو اسباب بنایا تھا, کن فیکون ہے اس کے فارمولے, اسباب بنایا تھا, تو اس کے کام اسباب بنتے ہیں, اس کے کام کرنے والے اس کی مخلوقات ہوتے ہیں. سورج بھی مخلوق, چاند بھی مخلوق, سمندر کے اندر کی حیات جو بھی ہے وہ بھی ایک کام کر رہی ہے, انسانوں کے ساتھ جانور بھی ایک کام کر رہے ہیں, کیڑے مکوڑے ہر چیز کا اپنا کام ہے, اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. تو اتنا کچھ بنانے والا جب یہ بول رہا ہے کہ جس کو چاہوں نواز دوں جس کو نہ جاؤں, اور دونوں کے لیے یہ میرا ٹیسٹ ہے, تو اس پہ کامنٹ کرنا شاید اس چیز کی نہ سمجھی ہے. کم تو خیر اب دیکھیے, سمجھ بڑھانے کے لیے آپ پہ یہ فرض ہے, دین نے آپ پہ فرض کیا ہے کہ علم حاصل کرو, دین کا فریضہ ہے یہ. تو ایسی چیزیں ہیں, یہ ڈسکشنز میں 19-20 ہو جاتا, کوئی کچھ بول دیے کوئی, لیکن ان کو کیا ہے یہ جنرلی خیالات ہے, یہ اپنے خیالات ہیں, اپنے خیالات ہاں یہ وہ نہیں ہے جو دین بتا رہا ہے. دین ہوتا رہا اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہم یہ آج کی ہماری بیٹھک میں اقتباس خیالات جی بالکل. اب اس میں کچھ اونچ نیچ ہو سکتا ہے, مطلب تو مفہوم یہی ہے کہ فائنل جو فارمولے میں ہم کو کلوز میں رہنا ہے وہ وہی ہے 8/3 کا فارمولا. میں اکثر بول دیتا ہوں کہ دنیا کی 8 چیزیں ہیں جو آپ کو اس کی طرف کھینچیں گی, اور آپ کو کھینچے جانا ہے 3 چیزوں کی طرف. آخری بار بتا رہا ہوں, ایک تو اللہ کے احکام یعنی قرآن, دوسرا ہے حضور کی سنت احادیث وغیرہ اسوہ رسول, تیسرا آپ پہ واجب ہے یہ دونوں کے لیے جہاد کرنا, کوشش کرنا, اس پہ ٹکے رہنے کے لیے اپنی محنت, اپنی جستجو, اپنی نیت, اپنی اولاد, اپنے مال, واٹ ایور, یہ کرتے رہنے کے لیے آپ کو جو شیطان کی طرف سے اٹریکشن دیے گئے ہیں بھٹکانے کے, جیسا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے لیے بھی شیطان کے بھٹکانے کا ایک وجہ تھی, یہاں پر وجہ 8 دی گئی ہیں جس کا تذکرہ یہی ہے. ماں باپ کی, اولاد کی, بھائی بہن کی, رشتہ داروں کی محبت, ماں باپ کی محبت, مال و دولت کی محبت, تجارت کی محبت, گھروں حویلیوں کی محبت, یہ چیزیں آپ کو کچھ چیزیں کرنے کے لیے کھینچتے رہتی. جیسے آپ بولے تھے ماں باپ کی خواہش ہے, اس سے میچ کر رہی الحمدللہ, اس سے میچ نہیں کر رہی تو میرے لیے وہ چیز شرک کی طرف لے جا رہی, میں اللہ کے حکم پر ماں باپ کے حکم یا مرضی کو شریک کر دے رہا ہوں. اب لڑیں گے آپ, شرک کیسا بول دیا آپ, یہ تو ڈیفائن کریے وہ غلط ہوں گا, غلط کیوں کر رہے, یہ ہے شرک بولتے غصہ جو آنا, حرام بولتے غصہ جو آنا, یہ انسانی فطرت ہے. فطرت ہے, ایک ایسے ورڈ ہے, لیکن میں بول رہا ہوں حرام آپ کو سننے میں تکلیف ہے, انڈرسٹوڈ, غلط کو تکلیف میں کیوں نہیں آ رہے, ایسا ہے انتہا ہے. ہاں تو غلط, اب غلط کا جواب کیا دیا جاتا, انسان خطا کا پتلا ہے, ٹھیک ہے یہ بھی سبجیکٹ اچھا ہے, لیکن ترازو ہے,
وہ تو یہ 3 اور یہ 8 کا ترازو لگنے والا ہے. صحیح ہے. اب آپ ڈیسائیڈ کر لو بھائی. اور وہ بولا جانے میں جو ہے شرک اور یہ حرام. 3 چیزوں کے خلاف جو بھی راستہ آپ اپنائیں گے وہ ان تینوں کے خلاف جانے کو اس کے ساتھ کیا کرنا بولتے ہیں؟ کفر کرنا بولتے ہیں. کیا میں کفر نہیں بولا. جو بھی بولتا ہے میں اپنے منہ سے کچھ نہیں بول رہا ہوں, میں غلط پہ رہنا چاہ رہا ہوں. یہ 3 کے بجائے یہ 8 کی ماننا غلط ہے نا قرآن کی رو سے. اب وہ قرآن کے خلاف جانے کو کیا بولتے ہیں, حرام, واٹ ایور یو ڈیسائڈ. قرآن کی کلیئر آیت کے خلاف جانے کو کیا بولتے ہیں؟ صحیح. یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے, کیا؟ اپنے اپنے گریبان کی بات ہے. ورک تو آؤٹ کر جتنے سبجیکٹس ہم بات کریں آج وہ سب اپنے گریبان میں دیکھ لے کے, اپنے گھر سے شروع کرنے والی بات. اور جو کرنا چاہ رہے اللہ سے نیت کر کے کریں گے جی کہ اللہ اس کو آسان فرمائے, آمین. قبول فرمائے. آمین. کیونکہ قبولیت کے بھی پھر کئی درجے نہیں پیرامیٹرس ہے. ہاں. نیت کیا ہے؟ سب سے بڑے قبولیت کی وہ ہے کہ آپ کو جو کر رہے ہیں اس کی نیت کیا ہے. جی الاعمال بالنیات. بالنیات. تو یہ چیزیں ہیں احمد بھائی. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے